نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات اس کی، اور اسی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات اس کی. ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. صدر محترم، علماء عظام، سامعین کرام، پیارے بچوں اور بزرگان اسلام، آج الحمدللہ قرآن عظیم کی دستار فضیلت کے موقع پر آپ حضرات نے اس اجلاس کو قائم فرمایا، اور اس مبارک اجلاس میں ان عظیم علماء ربانیین کے درمیان مجھ جیسے تہی دامن طالب علم کو بھی شرکت کی سعادتوں سے نوازا. اس کے لیے میں آپ حضرات کا شکر گزار بھی ہوں اور ممنون بھی ہوں کہ اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. میرے پیاروں، اصل جو تقریر تھی وہ الحمدللہ ہو گئی. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے اور حضرت مفتی صاحب کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. انہوں نے بڑے اچھے انداز میں ہم تمام کو سمجھایا. اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مجھے بھی چند لمحات کے لیے کچھ کہنے کا موقع ملا. اسی لحاظ سے قرآن عظیم کی ایک آیت کا ٹکڑا اور نبی علیہ السلام کی ایک حدیث پڑھی، جس کے پڑھنے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ چند باتوں کو چند منٹوں میں پیش کر کے رخصت ہو جاؤں گا. اس لیے کہ آپ حضرات بھی تھکے ہوئے ہیں، وقت کے اعتبار سے وقت بھی بہت ہو گیا ہے. مجھے صرف چند باتیں عرض کرنی ہیں. سب سے پہلے مجھے بتانا یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیے کہ آپ کون ہیں، آپ کیا ہیں اور آپ کیوں ہیں. جب تک انسان کو ان تین باتوں کا علم نہیں ہوگا، آپ کون ہیں، کیا ہیں، کیوں ہیں، ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. اللہ آپ کا خالق و مالک آپ کا تعارف کرا رہا ہے. کنتم خیر امۃ، تم سب سے بہترین امت ہو. تم سے بہترین امت اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر نہ تھی، نہ ہے، نہ ہو. تم سب سے بہترین امت ہو. اللہ نے آپ کو بہترین بنایا اور سب سے افضل نبی بھی آپ کو عطا فرمایا. اس کے بعد سب سے افضل کتاب بھی قرآن عظیم آپ کو عطا فرمائی. معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے جو نبی ہمیں عطا کیا ہے وہ تمام کائنات میں سب سے افضل جو کتاب اللہ نے ہمیں عطا کی ہے
وہ تمام کتابوں میں سب سے افضل، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو مرتبہ عطا کیا ہے وہ تمام امتوں میں سب سے افضل۔ مگر آج یہ امت کیا کر رہی ہے مجھے بتانا ہے۔ آج اس امت کے اعمال کیا ہے؟ اس امت کے اعمال وہ ہیں کہ جب سے قرآن عظیم سے الگ ہوئی تو نہ جانے کیسے کیسے گناہ کر رہی ہے۔ جب تک قرآن عظیم کے پاس، قرآن عظیم کے اوپر عمل کرنے والے تھے تو اللہ کی طرف سے ہمیں انعام و اکرام عطا ہو رہے تھے، اور جب سے ہم نے قرآن عظیم کو چھوڑا ہے مت پوچھو کہ آج کے نوجوان کیسے کیسے گناہ کر رہے ہیں۔ اور کچھ گناہ تو ایسے ہیں کہ جن گناہ کو کرتے ٹائم انسان نبی کا امتی تو کیا بنے، انسان مومن ہی نہیں رہتا، اس کا ایمان ہی نہیں رہتا۔ ان میں سب سے پہلا گناہ ہے نشہ۔ نشہ شراب کا ہو، اسمیک کا ہو، افیم کا ہو، گانجے کا ہو، یا کسی اور بلا کا ہو۔ اللہ کا بندہ شراب یا اسمیک یا گانجے کی دکان پر پہنچا، اللہ کا فرشتہ اللہ کے پاس پہنچا، یا اللہ یہ شراب یا اسمیک یا گانجا خرید رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے فرشتے سن، یہ میرے محبوب کا امتی ہے، دیکھ شراب خریدنے کا، گانجا خریدنے کا گناہ لکھ دے، میرے بندے کا ایمان مت نکالنا۔ یا اللہ شراب کی بوتل کا ڈھکن کھل چکا ہے، یا گانجے کو سگریٹ پہ بھر چکا ہے، اللہ پھر کہتے ہو فرشتے دیکھ ایمان بڑی قیمتی چیز ہے، میرے بندے کا ایمان مت نکالنا۔ شراب کی بوتل کا ڈھکن کھولنے کا گناہ لکھ دے، گانجے کو سگریٹ پہ بھرنے کا گناہ لکھ دے، مگر ایمان مت نکالنا۔ یا اللہ اس ظالم نے شراب کو یا اسمیک کو یا گانجے کو پینا شروع کر دیا ہے، اللہ کہتا ہے کہ اب اس کا ایمان نکال لے۔ اپنی ایمانداری سے بتاؤ محمد پور کے مسلمانوں، جب اس وقت اس کا ایمان ہی نہیں ہے، اگر موت آ جائے تو کون سی جنت میں جائے گا؟ ہے کوئی جنت؟ اور آج ایسا ہی ہو رہا ہے، اور ہو بھی کس ٹائم رہا ہے؟ ادھر اللہ کا مؤذن کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، ادھر یہ ظالم سماج کا ٹھیکیدار شراب خانے پر کھڑا ہوا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ گانجا خرید رہا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ اس میں خرید رہا ہے، حی علی الصلاۃ، وہ میرے بندے آجا نماز کے لیے، آجا میرے گھر میں، نہیں نہیں ابھی مجھے گانجا خرید رہا ہے، حی علی الفلاح، وہ میرے بندے تجھے کامیابی نہیں ہے، گانجے میں کامیابی نہیں ہے، شراب میں کامیابی نہیں ہے، کامیابی میرے گھر میں ہے، ادھر آجا، نہیں نہیں ابھی نہیں آؤں گا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اذان ہو رہی ہے، اور اس امت کے نوجوان نشے کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں۔ آؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ اذان پر ہمارے نبی کا طریقہ کیا ہے۔ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی کام بتایا، عائشہ گئی، کچھ دن کے بعد واپس آئی تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹھے تھے۔ فرمایا یا رسول اللہ جو آپ نے مجھے کام بتایا تو میں نے کر دیا، تو نگاہیں نہ اٹھاتے۔ فرمایا آقا جو آپ نے مجھے کام بتایا تو میں کر کے آ گئی، کچھ بولتے نہیں، تو حضرت عائشہ ڈر کے مارے باہر ہو گئی۔ جب اذان پوری ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جی یا رسول اللہ میں نے کچھ کہا تھا؟ فرمایا آقا وہ تو میں نے بہت پہلے کر دیا، اور آج تو کمال ہو گیا کہ میں آپ کو بتا رہی تھی، آپ خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے میری اب اس کا میرا کوئی جواب ہی نہ دیا۔ فرمایا عائشہ کیا بتاؤں، اذان ہو رہی تھی، اور جب میرے اللہ کا نام میرے سامنے ہوتا ہے تو
تو مجھے دنیا کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ عائشہ مجھے پتا ہی نہ چلا کہ کب آپ اندر آئی ہے، کب آپ باہر گئی ہے، کب آپ نے آواز لگائی ہے عائشہ، اللہ کا نام لیا جا رہا تھا اور میں اس کو خاموشی کے ساتھ سن رہا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ کے پیغمبر اذان کی کیا قدر کر رہے ہیں۔ عائشہ اذان ہو رہی تھی، مجھے پتا ہی نہ چلا، میں اپنے اللہ کے نام کو سن رہا تھا۔ اے میرے اللہ اللہ اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ اللہ اللہ، اے میرے اللہ۔ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی، کیا آسماں بنایا، سورج کی روشنی سے عالم کو جگمگایا، سورج کی روشنی سے عالم کو جگمگایا، اور سر پہ لاجوردی ایک صاحبہ بنایا۔ اے میرے اللہ اللہ اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ اللہ اللہ، اے میرے اللہ۔ وہاں اذان ہو رہی ہے، اس کو خاموشی کے ساتھ سنا جا رہا ہے۔ آج اذان ہو رہی ہے، اس امت کے نوجوان نشے میں پڑے ہوئے ہیں۔ دوسرا گناہ ایسا کون سا ہے؟ دوسرا ہے زنا۔ لڑکا لڑکی نے ہاتھ ملایا، اللہ کا فرشتہ اللہ کے پاس پہنچے، یا اللہ یہ زنا کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے فرشتے سن، دیکھ یہ میرے محبوب کے امتی ہیں، یہ قرآن والے ہیں، دیکھ ہاتھ ملانے کا زنا لکھ دے، ایمان مت نکالنا۔ یا اللہ انہوں نے کپڑے اتار دیے، اللہ کہتا ہے فرشتے دیکھ کپڑے اتارنے کا گناہ لکھ دے، آنکھوں سے دیکھنے کا زنا لکھ دے، میرے بندوں کا ایمان مت نکالنا، ایمان بڑے قیمتی چیز ہے۔ یا اللہ ان ظالموں نے وہ کام شروع کر دیا ہے جس سے آپ نے منع فرمایا تھا۔ اللہ کہتے ہیں کہ اب ان کا ایمان نکال، اب ان دونوں کا ایمان نکل گیا۔ اپنی ایمانداری سے بتاؤ، ان دونوں کی اسی حال میں موت آ جائے تو بولو کون سی جنت میں جائے؟ اور آج یہ عام گناہ ہو رہے ہیں، عام۔ تیسرا گناہ ایسا کون سا ہے؟ تیسرا ہے چوری۔ چوری کے مال پہ ہاتھ ڈالا، ایمان صاف ہو گیا، اور پھر یہ امت خواب دیکھ رہی ہے کہ نہیں میں جنت میں جاؤں گا۔ ارے بولو جنت میں جانا چاہتے ہو؟ کتنے جائیں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ، جلدی قبرستان پہنچ جاؤ۔ جنت میں تو جب ہی جائیں گے جب قبرستان جائیں گے۔ سب نے ہاتھ اٹھایا کہ ہم شراب بھی پیئیں گے جنت میں بھی جائیں گے، ہم زنا کریں گے جنت میں جائیں گے، ہم چوری کریں گے جنت میں جائیں گے، نماز چھوڑیں گے جنت میں جائیں گے، قرآن چھوڑیں گے جنت میں جائیں گے۔ ارے بولو سب کی خواہش سے جانا چاہتے ہو؟ تو میرے بھائیوں جنت میں ایسے نہیں جائیں گے۔ کیسے جائیں گے؟ اس قرآن کو سینے سے لگانا ہوگا اور پھر اس کے بعد اس پہ عمل کرنا ہوگا۔ انگریزوں کا زمانہ ہے، دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے طالب علم مفتی محمود الحسن صاحب کو انگریزوں نے گرفتار کر لیا اور اعلان کیا کہ آج بڑی کامیابی حاصل ہو گئی۔ فرمایا کیا ہوا کہ آج مفتی محمود الحسن صاحب کو گرفتار کر لیا، جلدی ان کو مالٹا جیل پہنچاؤ، یہاں مت رکھو۔ سیدھے پوچھ گئے، جو جیل کا جیلر ہے، آفیسر ہے، اس نے کہا کیا ہوا آج بڑی خوشی خوشی آ رہے ہو؟ فرمایا انڈیا سے بڑی کامیابی حاصل ہو گئی۔ یہ کیا ہوا؟ یہ جو ہمارے سر کا درد بنا ہوا تھا وہ آج ہم نے گرفتار کر لیا ہے۔ فرمایا کون؟ یہ مفتی محمود الحسن۔ اچھا یہ ہے وہ بندہ کہ جی اس کو اندر کوٹری میں بٹھاؤ، یہاں مت بٹھاؤ۔ اندر کمرے میں پہنچایا گیا حضرت مفتی صاحب کو، اور جیلر نے آواز لگائی
کہ آؤ میرے دوستو آج ہم تمہیں ایک تماشا دکھائیں گے. یہ تماشا کیا ہے؟ کہ جو انڈیا میں ہمارے سر کا درد بنا ہوا تھا آج جو ہمارے قبضے میں ہے اور ہم ان کا آپ کو تماشا دکھائیں گے. فرمایا کیا تماشا؟ کہ دیکھو ہم نے ان کے لیے سانپ منگایا ہے, بڑا زہریلا سانپ ہے. اس سے کیا کریں گے کہ ہم اس کو مفتی صاحب کے کمرے میں چھوڑیں گے, وہ سانپ ان کو ڈسے گا, ان کو تکلیف ہوگی اور ہم ان کی مذاق اڑائیں گے. سانپ کو اس ظالم نے منگایا, مفتی صاحب کے کمرے میں چھوڑ دیا. اپنی ایمانداری سے بتاؤ, اگر سانپ آپ کے بیچ میں چھوڑ دیا جائے تو 1 منٹ گھر پہنچنے میں نہیں لگے گی؟ ارے بولو لگے گی؟ ایسا میرے ساتھ ہو چکا. ہم ایک جلسے میں بیان کرنے کے لیے جانا تھا, تو جیسے ہمارے حضرت مولانا شعیب صاحب ہیں, حضرت مولانا سعود عالم صاحب ہیں, تو انہوں نے کہا یار مولانا ارشاد صاحب آپ فلاں جگہ جلسے میں جا رہے ہو تو مغرب کی نماز میں ہمارے یہاں مسجد میں تھوڑا سا بیان کر دو. میں نے کہا ٹھیک ہے کرتے ہیں. تو ہم نے بیان شروع کیا, آدھا گھنٹہ بیان کرتے کرتے ہو گیا. میں نے کہا بھائی آگے بھی جانا ہے انشاءاللہ, باقی باتیں پھر ہوں گی. ایک بڑے میاں کہنے لگے پورے گھنٹے کا کرو. میں نے کہا اللہ کے بندے مجھے جلسے میں بھی جانا ہے. کہ نہیں ہم کچھ نہیں جانتے. ہم نے بیان پھر شروع کیا تو اتفاق سے ایک سانپ چلتے چلاتے اسی بڑے میاں کے پاس جا کے بیٹھ گیا. اب اس بڑے میاں نے دیکھا سانپ, بند ہو گیا سانس, اور جیسے اس نے شور مچایا سانپ سانپ سانپ, ساری مسجد صاف. ایک بھی بندہ یہ نہ بچا کہ اس کو مار بھی دیا جائے, سب گھر پہنچ گئے. تو سانپ کی دہشت اتنی ہوتی ہے کہ اگر یہاں چھوڑ دیا جائے تو ایک بھی رکنے کے لیے تیار نہیں ہوگا, بلکہ تمہاری گھر والے اب یہ کہیں گے اللہ تیرا شکر ہے سانپ آ گیا تھا, ورنہ مولوی ارشاد تو کلی کٹا پوری رات بیٹھا رہتا. لیکن وہاں کیا ہو رہا ہے, جیسے ہی سانپ کو کمرے میں چھوڑا تو مفتی صاحب نہ ڈرے, نہ بھاگے, نہ جھجکے, نہ روئے, بلکہ ساری امت نے سبق دیا. یا جیسے ہی سانپ اندر گیا تو مفتی صاحب نے کیا کام کیا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الرحمن علم القرآن, خلق الانسان علمہ البیان, الشمس والقمر بحسبان. وہ سانپ چلتا چلتا رک گیا اور مفتی صاحب کے قرآن پڑھنے کو سننے بیٹھ گیا. مفتی صاحب قرآن پڑھ رہے, سانپ قرآن سن رہا ہے. مفتی صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں, سانپ قرآن سن رہا ہے. مفتی صاحب نے قرآن پڑھنا بند کیا, سانپ نے سر اٹھا دیا. اوہو ابھی اس کا نشہ ختم نہیں ہوا. تو مفتی صاحب نے دوسرا ذکر شروع کر دیا. کون سا, کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے تو وہ قبروں کو جنت کیسے بنائیں گے. تو جیسے سانپ نے سر اٹھایا تو مفتی صاحب نے دوسرا ذکر شروع کیا, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اب سانپ بھی ذکر کر رہا ہے. کیسے؟ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. مگر محمد پور والو سانپ تو ذکر کرنے لگا, آپ نہیں کرو گے. آپ کا کہنا تو یہ مولانا ارشاد, وہ سانپ کا جو ذکر کرنے لگا محمد پور والے ہم نہیں کریں گے. جیسے کہ چودھری صاحب کا بیل مسجد میں آ گیا, امام صاحب نے کہا چودھری صاحب کہ جی, ارے وہ آپ کا بیل مسجد میں آ گیا, بھائی اس کو باندھ کے رکھا کرو. ہاں جی آپ بہت غصے ہو رہے ہو امام صاحب, وہ بیچارہ جانور تھا, بیل تھا جو چلا گیا, ہمیں بھی کبھی دیکھا مسجد میں. تو یہی کام آپ لوگوں کا ہو گیا. مولانا ارشاد وہ سانپ کا تو ذکر کرنے لگا, ہم ذکر نہیں کریں گے. میرے پیاروں جب یہ سانپ ذکر کرنے لگا تو یہ سانپ قرآن عظیم کی تلاوت سن کے اور اللہ کا ذکر کر کے وہاں سے نکلا.
اور جس آفیسر نے جس جیلر نے چھڑوایا تھا اس کے پاس گیا اور اس کے پیر کو ڈسا اور اس کو جہنم رسید کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ جب اللہ کا قرآن یہاں کے میری کوٹری میں سانپ سے ہماری حفاظت کر سکتا ہے، تو جب یہ قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھتے پڑھتے قبرستان جائیں گے، اللہ کا ذکر کرتے کرتے قبروں میں جائیں گے، انشاءاللہ اللہ اپنے ذکر کی برکت سے، قرآن عظیم کی برکت سے ہماری قبروں کو بھی انشاءاللہ جنت ضرور بنائے گا۔ ارے بنانا چاہتے کہ نہیں؟ انشاءاللہ قرآن پڑھتے پڑھتے جب جائیں گے اللہ ہماری قبروں کو جنت ضرور بنائے گا۔ اے میرے مولا، اے میرے مالک، اے میرے داتا، اے میرے والی، اے میرے مولا، اے میرے مالک، اے میرے داتا، اے میرے والی، شہنشاہ دو عالم تو ہے، سب سے تیری ذات ہے عالی، شان تیری ہر آن نہیں ہے، گاہ جمالی گاہ جلالی، شان تیری ہر آن نہیں ہے، گاہ جمالی گاہ جلالی، وہ بھی عجب خوش بخت ہے جس نے قلب میں تیری یاد بسالی، شغل میرا اب تو الہی شام سحر ہو اللہ اللہ، شغل میرا اب تو الہی شام سحر ہو اللہ اللہ، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے آٹھ پہر ہو اللہ اللہ، جبھی اللہ اللہ کرے گا انشاءاللہ اللہ ان کی قبروں کو جنت ضرور بنائے گا۔ تو کتنے لوگ چاہتے ہیں قبروں کو جنت بنانا؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ اب حضرت وہ تشریف لا چکے ہیں، اب لمبی بات نہیں ہوگی، لیکن قبروں کو جنت تو بنانا چاہتے ہو، جو جنت کی خوشخبری لے کے آیا ہے اس سے پیار کرنا نہیں چاہتے۔ وہ لے کے آیا ہے جس ذات کے ذریعے اللہ نے ہمیں قرآن عطا کیا ہے، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ نے کائنات میں سب سے افضل بنایا، اور اس کی امت یہاں پر آج موجود ہے۔ اس امت کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اپنے نبی کا نام کیسے لیا جاتا ہے۔ ارے بولو، نبی کا نام لینا جانتے ہو؟ کتنے جانتے ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ سب جانتے ہیں کیسے لیا جاتا ہے؟ ایک بادشاہ ہوئے محمود، بہت ایک چھوٹا سوال، اس کے بعد بات پوری کر رہا ہوں۔ محمود بادشاہ ہوئے، ان کا ایک خادم ہے جس کا نام ہے محمد۔ بادشاہ کبھی بھی محمد کو بلاتے بڑے پیار سے، محمد بیٹا ادھر آؤ، محمد بیٹا میرے پاس بیٹھ جاؤ، محمد بیٹا مجھے قرآن سناؤ، محمد بیٹا میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ ایک مرتبہ یہ کہا، اے ایاز کے بیٹا، جی بادشاہ سلامت، لوٹے میں پانی لاؤ۔ جلدی سے لوٹے میں پانی لایا، بادشاہ کا وضو کرایا۔ بادشاہ کا وضو کرانے کے بعد پیار سے کھڑا ہوا اور کہا، بادشاہ سلامت، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ فرمایا کیوں بیٹا؟ فرمایا بادشاہ سلامت، آپ مجھے بہت پیار سے جیسے آپ کے منہ سے پھول جھڑ رہے ہو محمد کہہ کے بلاتے تھے، آج آپ نے میرا نام لے کے نہیں بلایا ہے بلکہ ایاز کا بیٹا کہہ کے بلایا ہے، تو معلوم یہ ہوا آج شاید آپ مجھ سے ناراض ہیں۔ فرمایا نہیں بیٹا کوئی بات نہیں، کہ نہیں بادشاہ سلامت کچھ تو ہے۔ فرمایا بیٹا کیا بتاؤں، ساری زندگی ہو گئی میں نے کبھی بھی اپنے نبی کے نام کو بغیر وضو کے نہیں لیا، اور تیرا نام محمد ہے، تو اس وقت میرا وضو نہیں تھا، میرے چاہے کہ تجھے محمد کہہ کے بلایا جائے، لیکن دین خیانت، اگر آج تو اپنے نبی کے نام کو بغیر وضو کے لے گا تو تیرے نبی کے نام کی بے ادبی ہو جائے گی، اس لیے بیٹا آج میں نے تجھے محمد کہہ کے نہیں بلایا، ایاز کا بیٹا کہہ کے بلایا ہے، تاکہ میرا وضو نہیں تھا، اس وجہ سے کبھی میرے نبی کے نام کی بے ادبی ہو جائے، میں نے تیرا نام محمد لے کے نہیں بلایا۔ اور تمہارا کیا کام ہے؟ تم تو گھٹ کے منہ میں دبائے بیٹھے ہوئے ہو اور سبحان اللہ کی رٹ لگا رہے ہو۔ جلسہ سننے آئے ہوئے ہیں نہ جانے کتنے لوگ بیچارے، ان کے گھٹکے ابھی بھی نہیں نکلے ہوں گے، وہ بیچارے سبحان اللہ الحمدللہ کہہ رہے ہوں گے۔ کیا فائدہ ہے اس زبان میں اتنی گندی چیز ہو، اس میں اللہ اور رسول اللہ کا نام لے رہے ہو، یہ کیا کمی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ شاید آج ہماری صحبت علماء کرام کے پاس نہیں ہے، ہم علماء
صحابہ کرام سے دور ہو چکے ہیں۔ دلی میں میرا ایک بیان تھا اور وہ جلسہ بڑا عجیب و غریب تھا۔ وہاں مقرر آتے تھے ایک دیوبندی بریلوی، ایک شاعر کھڑا ہوا، انگلش میں بڑا بہترین کلام پڑھ رہا ہے، اردو میں پڑھ رہا ہے، ہندی میں پڑھ رہا ہے، مگر اس کے منہ میں تمباکو چل رہا ہے۔ میں نے دیکھ لیا، میں نے کہا بھائی صاحب کلام تو آپ کا بہت بہتر ہے لیکن پڑھنا نہیں سیکھا ہے۔ فرمایا کیوں جی؟ کہ آپ تمباکو بھی کھا رہے ہیں اور نبی کا نام بھی لے رہے ہیں۔ فرمایا حضرت ساری زندگی کے پڑھتے پڑھتے مجھے کسی نے بات نہیں بتائی۔ تو میرے بھائیو، آج ہمارے جو نوجوان ہیں جو جلسوں میں آ رہے ہیں، وہ بیچارے جب یہاں پر آتے ہیں تو وہ وجہ کیا ہے؟ ان کی علماء کے پاس کی صحبت نہیں ہے۔ وہ بیچارے گٹکا کھاتے آئیں گے، گٹکا کھاتے جائیں گے، جو سنے کے باہر کر کے واپس ہو جائیں گے۔ معلوم یہ ہوا ہے کہ عمل کی دنیا سے نہیں آتے۔ یہ نہیں کہتے کبھی مولانا مفتی فاروق صاحب یہ کہتے جلسے میں کیوں نہیں آئے تھے؟ مولانا شعیب صاحب شکایت کریں گے، چلو کم سے کم گٹکا بھی کھاتے رہیں گے اور مولانا کی تقریر بھی سنتے رہیں گے، ساری زندگی سنتے رہو۔ بھائی عمل نہیں آئے گا تو حالات تبدیل نہیں ہوں گے۔ اس لیے میرے پیاروں، نبی کا نام لینا سیکھو۔ آج ان گٹکوں کو منہ سے باہر نکالو۔ کم سے کم اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، اللہ اس کے رسول کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہو، اتنی دیر تم منہ کو پاک کر لیا کرو تاکہ نبی کا نام لیا جائے اور منہ صاف ہو جائے۔ پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے، پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے، جام توحید لب سے لگا لیجئے، پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے، جام توحید لب سے لگا لیجئے، آپ زمزم سے پھر اپنا منہ دھوئیے، آپ زمزم سے پھر اپنا منہ دھوئیے، اور نام شہ انبیاء لیجئے، اتنا کہہ دیجئے آج قاصر ذرا، اتنا کہہ دیجئے آج قاصر ذرا، آپ کی نعت گوئی کا مقصد ہے کیا؟ گر نبی کی غلامی کی ہے آرزو، گر نبی کی غلامی کی ہے آرزو، تو غلام نبی سے دعا لیجئے۔ یہ بتائیں گے نبی کا نام کیسے لیا جاتا ہے، یہ بتائیں گے قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے، یہ علماء بتائیں گے نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، یہ بتائیں گے سجدہ کیسے کیا جاتا ہے، یہ بتائیں گے رکوع کیسے کیا جاتا ہے، یہ بتائیں گے قرآن کیسے اٹھایا جاتا ہے، یہ بتائیں گے زندگی کے آداب۔ جب تمہاری صحبت ان سے ہٹ جائے گی پھر تمہارے ہاتھوں میں قرآن نہیں آئے گا، شراب کی بوتلیں آئے گا۔ جب آپ لوگ ان سے ملاقات کرنا بند کر دو گے پھر آپ کے نوجوانوں کے ہاتھ میں مصلے نہیں آئیں گے، بلکہ ان کے ہاتھوں میں اسمے کی پوری آئے گی، گانجے کی پوری آئے گی، اور پھر ماں باپ کی لائنیں ان علماء کے پاس بعد میں لگتی ہیں اور کہتے ہیں کہ دعا کر دو میرا بچہ بگڑ گیا، ارے دعا کر دو مولانا شعیب صاحب کوئی ایسا تعویذ دے دو میرا بچہ سدھر جائے۔ 1000 تعویذ دے دو سدھرے گا نہیں۔ 1000 تعویذ دے دو۔ اگر تعویذوں میں اتنا اثر ہوتا تو مولانا ارشاد تعویذ بناتا، اس جیب میں ڈالتے، در سے 500 کا نکالتا۔ دیکھا کبھی کسی مولوی کو؟ یہ بتائیں گے جب جائیں گے ہاتھ دکھاؤ جی ماشاءاللہ، او ہو بہت لمبا چوڑا کیا ہوا ہے، بھائی آپ کے اوپر جادو ہے، اتنے میں کہہ دی بس ابھی 10,000 روپے دے تو بس آپ کا کام ہو جائے گا۔ یہ 10,000 لٹیرے نہ بیٹھتے بن کے، اگر ان کے تعویذوں میں سر ہوتا تو تم اس کو نہ لوٹتے، یہ اپنے تعویذوں سے 50 کے 500 کے 1000 کے نوٹ بنا کے دکھاتے، جن پہ 500 کا نوٹ نہ بن پائے وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہاری بگڑی سدھاریں گے۔ بگڑی یہ نہیں سدھاریں گے، ان کی باتیں سدھاریں گی، بگڑی ان کے تعویذ نہیں سدھاریں گے، ان کی صحبت سدھارے گی، بگڑی یہ نہیں سدھاریں گے، ان کے پاس آئیں گے
گے، ان سے مسافر کریں گے، ان سے بات کریں گے، ان سے مشورہ کریں گے، انشاءاللہ پھر انقلاب آئے گا۔ اگر آپ لوگ تعویذوں کے چکروں میں پڑیں گے تو بھائی جان پھر انقلاب نہیں آئے گا، تعویذی بخشش کرائے گا اور اس میں دم نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں قرآن والوں کے پاس آؤ۔ جب تم قرآن والوں کے پاس جایا کرتے تھے تو زندگیاں سدھر رہی تھی، لیکن آج مزہ نہیں آ رہا ہے۔ آ رہا ہے؟ نہیں آتا ہے۔ کیوں نہیں آتا علماء کے پاس جاتے ہوئے؟ کیوں نہیں آتا آج نماز پڑھتے ہوئے؟ ایک واقعہ چھوٹا سا، اس کے بعد بات پوری کر رہا ہوں۔ ایک امام صاحب نماز پڑھا رہے، ان کا چھوٹا سا بچہ مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھا ہوا ہے اور نمازیوں کے چپل جوتے کچھ کے ادھر کر رہا ہے، کچھ کے ادھر کر رہا ہے۔ نماز حضرات باہر نکلے، فرمایا بھئی یہ کس نے کیا؟ تو بچہ بولا میں نے کیا۔ یہ کیوں؟ کہ دیکھو یہ جو چپل جوتے ادھر رکھے ہوئے ہیں جنتی لوگوں کے، یہ چپل جوتے جو ادھر رکھے ہوئے جہنمی لوگوں کے۔ کہے امام صاحب جی اس بچے کو سمجھاؤ کہ کیوں کیا ہوا کہ یہ ہمیں جہنمی بول رہا ہے؟ تو بیٹا ایسا مت کرو، ایسا مت کریے جی۔ بچہ بولتا ہے ابا جی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں بات اصل یہ ہے کہ جنتی لوگوں کے چپل جوتے ہیں، یہ جہنمی لوگوں کے چپل جوتے ہیں۔ لوگوں نے کہا جن کو جہنمی بول دیا تھا ان کو جنون آیا، جوش آیا۔ کہ امام صاحب کیا بچے کو سمجھاؤ ورنہ اپنا بستر باندھ لو، بس جاؤ۔ کیونکہ اماموں کو شریعت کی غلطی میں نہیں نکالا جائے گا، کبھی نہیں نکالتے شریعت کی غلطی کیا ہے، بلکہ کیا کہیں گے میرے یہاں کھانے میں نہیں آئے کہ امام صاحب کو نکالو، میرے بچے کی پٹائی کرتی امام صاحب نے اس کو نکالو، مسجد کی صفائی کیوں نہ کی اس کو نکالو۔ یہ سارے تمہارے بہانے ہوں گے امام کو نکالنے کے، شریعت کی غلطی نہیں دیکھی جائے گی۔ تو مال ایک جگہ تو امام صاحب کے ساتھ کمال ہو گیا، میں نے کہا بھئی امام صاحب بہت جلدی بدل دیے، جی کیا بتاوے لیٹرنگ میں گھنٹہ بیٹھے رہتے تھے۔ میں نے کہا پھر تمہارا اس سے کیا مطلب ہے بیت الخلاء سے، تمہیں نماز سے مطلب ہے؟ کہنے لگے جی میں نے کہا بھئی پاک صاحب ہو کے آتے ہوں گے، بیچاروں کو شک ہوگا یا کوئی مرد ہوگا تو ان کو نکال دیا، معلوم یہ وہ شریعت کی غلطی نہیں دیکھی جائے گی۔ انہوں نے کہا امام صاحب کہ جی بچے کو سمجھاؤ ورنہ آپ بھی جاؤ۔ انہوں نے اپنے پیر صاحب کو خط لکھا اور فرمایا حضرت میرا بچہ ایسی ایسی حرکت کر رہا ہے، کہا بچے کو یہاں لے کے آؤ۔ اب انہوں نے بچے کو اٹھایا اور اپنے پیر صاحب کے پاس پہنچ گئے۔ اب پیر صاحب کے پاس گئے، انہوں نے کہا بیٹا یہاں بھی کر سکتے ہو یہ کام؟ کہ جی کر دوں گا۔ کہ اٹھاؤ۔ انہوں نے کچھ چپل جوتے اٹھائے ادھر رکھ دیے، کچھ چپل جوتے اٹھائے ادھر رکھ دیے، کہا یہ جنتی لوگوں کے جہنمیوں کے۔ اب پیر صاحب بھی پریشان، کیا کمال ہو گئے؟ تو پیر صاحب نے کہا دیکھو بھائی اس بچے کو بعد میں سمجھائیں گے، سامنے ہوٹل ہے، بچے کو پہلے کھانا کھلا کے لاؤ۔ اب باپ نے بچے کو اٹھایا اور ہوٹل پہ پہنچ گیا، بچے کو کھانا کھلایا، کھانا کھلانے کے بعد واپس لائے۔ پیر صاحب نے کہا بھائی اب بھی بتا سکتے ہو؟ کہ جی ہاں بتا دوں گا۔ کہ بتاؤ۔ اب اس بچے نے جو چپل جوتوں کو دیکھا اب اس کی سمجھ میں نہیں آتی، کہا بیٹا غور سے دیکھو۔ کہ جی غور سے دیکھ رہا ہوں، اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، پہلے تو مجھے نظر آتا تھا کہ جنتی لوگوں کے چپل جوتے ہیں، یہ جہنمی لوگوں کے چپل جوتے ہیں، اب میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، بات دماغ خراب ہو گیا میرا۔ میرے پیار محمد پور کے لوگوں، جب ہوٹل میں ایک ٹائم کے کھانے کا اتنا اثر ہے تو ہم تو روزانہ ہوٹلوں کے ٹھوکرے، جب ایک دن کے ایک ٹائم کے کھانے کا اتنا اثر ہے تو میرے پیاروں جب روزانہ کھائیں گے تو خدا کی قسم پھر نماز و مزہ نہیں آئے گا، قرآن پڑھتے مزہ نہیں آئے گا، حدیث پڑھتے مزہ نہیں آئے گا، علماء کے پاس آتے مزہ نہیں آئے گا، بلکہ کیا ہوگا؟ پھر تو تمہارے ہاتھوں میں شراب کی بوتلیں آئیں گی، اس میں کی پوری آئے گی، گانے کی پوری آئے گی۔ اس لیے میرے پیاروں آج نیت یہ کرو انشاءاللہ باہر کے کھانوں سے بچا جائے گا اور اپنی زندگی کو سدھارا جائے گا۔ نہیں سدھاریں گے تو حالات گڑبڑ آئے گی۔ ایک زمانہ تھا کیا بتاؤں، اس کی فرمائش آ گئی کہ جب آپ لوگ قرآن پڑھتے تھے اللہ تمہاری عقل کو درست رکھتا تھا۔ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ وزیر بازار میں جاؤ اور ایک باندی لے کے آؤ۔ اب وہ بیچارہ بازار گیا تو وہاں سے ایک باندی کے بجائے دو لے کے آ گیا، اور دو بھی دو رنگ کی، ایک کالی ایک گوری، ایک کلو ایک بھوری۔ بادشاہ نے کہا بے وقوف، تجھے لانے کے لیے کہا تھا ایک باندی اور تو لے کے آ گیا دو،
اور دو رنگ کی، ایک کالی، ایک گوری، ایک کلو، ایک بھوری، تو نے ہمیں پریشان کر دیا۔ اب وہ تو بیچاری بہت خاندانی عورتیں تھی۔ آج کل تو اگر کسی عورت کو یہ کہہ دیا جائے کہ نماز پڑھ لے تو کہے گی پہلے تو ہی پڑھ لے۔ یہ بھی کہنا مشکل ہے، شوہر اگر یہ بیوی سے کہہ دے بیوی صاحبہ میں فجر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں تم بھی پڑھ لو، کہ بس خود ہی پڑھ کے آ جاؤ، پھر چائے بنا لینا، یہ حال اردو کا تھا۔ تو بہرحال انہوں نے کہا بھائی تجھے لانے کے لیے کہا تھا ایک بالی اور تو لے کے آ گیا، تو بھی دو رنگ کی، ایک کالی، ایک گوری، ایک کلو، ایک بھوری، تو نے ہمیں پریشان کر دیا۔ کیا حضور آپ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ آپ تو مجھ پہ الزام رکھ دو کہ اس بیوقوف کو لانے کے لیے کا ایک باندھی اور یہ لے کے آ گیا دو، ایسا ہے ایک رہ جاؤ ایک چلی جاؤ۔ بادشاہ کی بات سمجھ میں آئی، کہا دیکھو بھائی ہمیں گھریلو کام کے لیے ایک باندھی کی ضرورت تھی اور یہ بیوقوف لے کے آ گیا دو، ایسا ہے ایک رہ جاؤ ایک چلی جاؤ۔ تو گوری کہنے لگے حضور یہ بہانے بازی سے کیا فائدہ، آپ گورے میں گوری، آپ کے محلات گورے، میرا سے کچھ کر لو گا کیا کام اسے نکال۔ اور گوری نے کہا موتی سفید ہے اور قیمت ہے ان کی لاکھوں، ارے موتی سفید ہے اور قیمت ہے ان کی لاکھوں، کوئلہ ہے کالا پیسوں میں ڈھیر پالو۔ حضور موتی سفید ہوتا ہے، لاکھ روپے سے کم نہیں ملے گا، اور کوئلہ ہاتھ کالے، اس کا کیا کام اسے نکال۔ اور میری نہیں اللہ کے بھی نیک بندے سفید چہرے والے ہوں گے، اللہ کے نیک بندوں کا منہ سفید ہوگا، ارے اللہ کے نیک بندوں کا منہ سفید ہوگا، دوزخی جو ہوں گے منہ ہوں گے ان کے کالے۔ حضور اللہ کے نیک بندے سفید چہرے والے ہوں گے، دوزخی ہوں گے کالے سے۔ تو کالی نے کہا حضور مجھے بھگاؤ گے تو ہے ہی، لیکن میری بھی سن لو۔ دیکھا تو بھی سنا۔ تو کالی نے کہا ہے مشکل نفع کالی، ارے ہے مشکل نفع کالی اور قیمت میں بیش عالی، روئی سفید ہے پیسوں میں ڈھیر پالی۔ حضور مشکل نفع کالی ہوتی ہے، جیب میں رکھ دو جیب محل جا، محل میں رکھ دو محل جا، اور روئی 50-60 روپے کلو، اور سردی آدمی اپنے بدن سے لپیٹتا ہے، گرمی کے آتے ہی 6 مہینے کے لیے ٹانڈ پہ ڈال دیتا ہے، اس گوری کو 6 مہینے کے لیے رکھو گے؟ اور حضور اگر کالا رنگ اتنا ہی ناپسند ہے تو میرا ایک مطالبہ ہے، آنکھوں کی پتلی کالی، ارے آنکھوں کی پتلی کالی ہے نور کا جو چشمہ، اور آنکھ کی سفیدی ہے نور سے جو خالی۔ او گوری یہ جو تمہاری آنکھوں میں کالا تل ہے نا، تل یہ نکال کے مجھے دے دو، جب دیکھو گے سفید آنکھوں سے کیا دیکھو گے، دکھ جاوے گا، ایسے کرو گے تو دیکھ لو۔ تو گوری نے کہا کہ میری ماں کی شوقن جیت بھی، بادشاہ کے توجہ پر طرف۔ تو گوری نے کہا انصاف کیجئے گا کچھ سوچئے گا پیارے، ارے انصاف کیجئے گا کچھ سوچئے گا پیارے، سورج سفید روشن تارے سفید سارے۔ حضور جلدی انصاف کر دیجئے، چاند سورج ستارے سفید ہیں، میرے ایسے کچھ کلوں کا کیا کام ہے؟ تو کالی نے کہا ہاں سوچئے گا آقا ہے آپ اپنوں والے، ہاں سوچئے گا آقا ہے آپ اپنوں والے، کالا غلاف کعبہ حضرت بلال کالے۔ میرے مانا کہ چاند سورج ستارے سفید ہیں، مگر اس کعبے کا دنیا طواف کر رہی ہے وہ تو کالا غلاف لگا ہوئے ہیں، اور تم سیدنا سیدنا کہہ کے پکارتے ہو، وہ میرے آقا کا غلام بلال تو، ارے بولو کالا۔ اس نے کہا اچھا جیت گئی، اب کہ ایسی مشین سے جواب دوگی تیرا دادا قبرستان سے آوے اس پہ بھی جواب لگا دے۔ اور گوری قرآن شریف پہ پہنچ گئی اور کہا کاغذ سفید ہے سب قرآن پاک والے۔ حضور اللہ کے کلام سے اچھا کس کا کلام ہوگا؟ اس کے تمام کاغذ سفید ہیں، ارے کاغذ
سفید ہیں سب قرآن پاک والے. تو قاری نے کہا ان پہ جو لکھے ہیں قرآن کے حرف کالے. میں نے مانا کہ قرآن کے کاغذ سفید ہیں مگر حضور جو حروف تم پڑھتے ہو وہ تو کالے. کہنے لگے اچھا. تو گوری اللہ کے رسول کے چہرے پر پہنچ گئی اور کہا رخ مصطفیٰ روشن، ارے رخ مصطفیٰ روشن ہے دانتوں میں اجالا. تو قاری نے کہا ہے زلف ان کی کالی کملی کا رنگ کالا. میرے مانا کہ میرے نبی کا چہرہ منور مہتاب عالم ہے مگر جو اس چہرے کو سجائے سوارے وہ تو کالی زلف ہیں. اور تم دعا کرتے ہو یا اللہ حشر کے میدان میں آقا کی کالی کملیاں میں چھپا لینا، اس کملی کا رنگ تو کالا ہے. بادشاہ نے کہا مجھے تو ایک ہی ضرورت تھی، تم دونوں رہ لو. اس زمانے کی عورتوں کا دین کا عالم یہ تھا. اور یہاں تو 65 سال کے بڈھے ہو گئے نماز پڑھنا نہیں. مظفر نگر میں جلسے میں گیا 72 سال کے بڑے میں کہنے لگے اجی حضرت جی دعا کر دو. اب میری عادت ہے میں کیسی کر دوں؟ تو میں نے کہا ابا جی کیسی کرانا چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نمازی بنا دے؟ میں نے کہا 2-4 سال اور کاٹ کے قبرستان میں کٹی پڑھ لی ہو. اب بھی دعا کرائیں گے تو پڑھیں گے کب؟ تو آپ آج یہ طے کر کے جائیں کہ انشاءاللہ نماز بھی غائب نہیں ہوگی اور قرآن کی تلاوت بھی غائب نہیں ہوگی. انشاءاللہ اللہ قبر کو جنت بنائے گا. اور اگر یہ دونوں غائب ہو گئی تو بھائیہ پھر تو شراب کی بوتلیں آئیں گی اور ڈنڈا جہنم میں اللہ برسائے گا. اپنی ایمانداری سے ایک بات بتاؤ کہ کتنے لوگ ہیں جو آج کے بعد قرآن کی تلاوت روزانہ کیا کریں گے؟ سب کریں گے؟ سب پڑھے لکھے ہیں؟ جو پڑھے لکھے ہوئے تو کریں گے، جو پڑھے لکھے نہیں ہو کیا کریں گے؟ تو وہ بھی وضو کر کے قرآن کھول کے بیٹھ جائیں، وہ بھی وضو کر کے قرآن کھول کے بیٹھ جائیں اور یہ کہ یا اللہ قرآن تو میرے سے پڑھنا نہیں آتا لیکن یا اللہ تیرا قرآن سچا ہے، اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اس کو اٹھانا ثواب ہے. انشاءاللہ جو آنکھیں دیکھیں گی وہ جہنم میں نہیں جائے گی، جو بیگ اٹھا کر لائیں گے وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، جن ہاتھ میں قرآن ہوگا وہ جہنم میں نہیں جائیں گے. انشاءاللہ اس دیکھنے والے کو بھی اللہ جنت عطا فرمائے گا. آج آپ کے بچوں نے قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ فرمایا ہے. اپنی ایمانداری سے بتاؤ کتنے لوگوں کو خوشی ہوئی ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ. سب کو ہوئی ہے؟ یہ بتاؤ کتنے لوگ جو ہاتھ اٹھا کر یہ کہیں گے انشاءاللہ اپنے خرچ سے ایک حافظ قرآن ہم بنائیں گے؟ کتنے لوگ بنائیں گے اپنے خرچ سے؟ 1 2 3 4 5 6 سارے کے سارے 30 ہزار لے آؤ. ایک ہی بات جلدی ہے، مجھے بھی ٹائم زیادہ ہو گیا. یہ تو مولانا شعیب صاحب کا تھوڑا سا فرمان تھا بڑھا دی بات، ورنہ ٹائم کا خیال کر کے چلنا پڑتا ہے آج کے دور میں. ٹھیک ہے نہیں؟ تو آج ماشاءاللہ 2 3 4 5 بچے جو حافظ قرآن ہوئے ہیں، یہ بتاؤ اپنی ایمانداری سے جو انہوں نے درانے میں قرآن پڑھا ہے اس میں کتنے لوگ حصہ چاہتے ہیں؟ تو ہے کوئی ایک اللہ کا شیر ایسا جو ایک حافظ قرآن کا خرچ دے دے اور 30,000 روپے اپنے اس مدرسے کے لیے ہاتھ اٹھا دے؟ ہے کہ محمد پور کا مسلمان ادھر ادھر سے آنے والا مہمان اٹھائے وہ اپنا ہاتھ، اللہ اس کے بچوں کو بنائے حافظ قرآن. اور جب یہ حافظ قرآن کو پڑھتے جائیں اللہ اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھتا جائے. ہے کوئی ایک اللہ کا شیر ایسا جو 30,000 روپے اس مدرسے کے لیے ہاتھ اٹھا دے؟ 30,000. 3 مرتبہ کہوں گا، چوتھی مرتبہ نہیں. ادھر والا میں ہے کوئی جو 30,000، ادھر والا میں ہے کوئی 30,000، ادھر والا میں ہے کوئی 30,000. ارے اللہ کے بدلو 30,000 کوئی زیادہ نہیں. حاجی آمین، اللہ ان سے بجوائے دین کی بین. کہہ دو آمین. تمہاری آمین میں فسفساہٹ ہے. تمہاری جب آمین میں اتنی کنجوسی ہے تو رکوع میں کتنی ہوگی؟ اللہ ہم سب کو جنت عطا فرما دے. ماشاءاللہ اللہ مخلوق فرمائے خدائی قسم حالات پہ نگاہ ڈال کے پیسہ دو، اللہ حالات کو تبدیل فرمائے. ایک مرتبہ تھوڑا سا ذہن میں دماغ میں بٹھایا کرو. کیا بٹھائیں گے؟ اگر کسی کے پاس موبائل ہے تو اپنے موبائل کی اسکرین کھول لے. اگر موبائل نہیں ذرا سا بچوں سے کھلوا کے دیکھے کہ فلسطین کے حالات دیکھا. خدائی قسم 4 4 سال کے بچے گھاس اکھاڑ کے کھا رہے ہیں.
ان پہ ذرا نگاہ ڈال کے دیکھ لیا کرو کہ آج کی ضرورت کیا ہے. ایک بار نگاہ ڈال کے کیا حال ہے وہاں کے. ایک مائی 4 بچوں کو لے کے جا رہی ہے. کسی نے پوچھا ماں یہ اپنے بچوں کہاں لے کے جا رہی ہو؟ فرمایا میں کہیں نہیں جا رہی ہوں. وہ بیچارہ ساتھ ساتھ چل دیا. کبھی ان بچوں کو یہ مائی کہیں گڈھے میں دفن کر دے ایسا نہ ہو جائے. فرمایا مجھے ایسی اللہ نے توفیق نہیں دی جو میں اپنے بچوں کو ضائع کروں. میں تو آج اپنے بچوں کو اس لیے لے کے جا رہی ہوں. ذرا سا گھاس اکھاڑ کے لاؤں گی, پتیلے میں ڈالوں گی, ذرا سا پانی ڈالوں گی, ذرا سا نمک ڈالوں گی اور ان بچوں کے پانی گرم کر کے پلا کے ان کی جان کو بچاؤں گی. ذرا سا حال پہ دھیان کر لیا کرو. یہ تمہارے 30,000 کچھ زیادہ نہیں ہوں گے. بس حالات پہ نگاہ ڈال کے اس قرآن کی حفاظت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. جو قرآن کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوگا اللہ اس کی حفاظت خود فرمائے گا. تو ایک ہے ماشاءاللہ حاجی امین صاحب, اللہ مقبول فرمائے. اللہ ان کے بچوں کو, ان کے پوتوں کو, پڑھ پوتوں کو اللہ تعالیٰ حافظ قرآن بنائے. کہہ دو آمین. ایک بات بول رہا ہوں, آج ہمارے گھروں قرآن کی تلاوت ختم ہو گئی. بلکہ ہمارے نہیں, عام جنتا کی بات نہیں کر رہا ہوں. علماء کے گھروں کی تلاوت ختم, ولیوں کے گھروں کی تلاوت ختم. صاحب ولی بنے بیٹھے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر, گھر والی تک نماز نہیں پڑھ رہی. تو معلوم یہ ہوا گھروں کی تلاوت ختم ہو گئی. الحمدللہ کہ ہندوستان میں ایسے بھی گھر ہیں, نیت یہ کرو ہم سب ایسے گھر بنائیں گے. کیسے گھر ہیں؟ جن میں 24 گھنٹے قرآن پڑھا جاتا ہے. اور ایک گھر ایسا بھی ہے ماشاءاللہ, وقت کے MLA بھی ہے, وہ یہ فرما رہے تھے الحمدللہ میرے گھر میں میری بہنیں, میرے بھائی, میرے ابا اور میرے پوتے, میرے پڑ پوتے, میری بھانجے, میرے دعا سے سارے حافظ قرآن ہیں. میری بیوی نہیں تھی, 54 سال کی عمر میں بھی حافظ قرآن بن گئی. تو میرے بھائیو آج نیت یہ کرے اللہ ہمارے سارے بچوں کو حافظ قرآن بنائے. ماشاءاللہ حاجی امین صاحب کے 30,000 اللہ ان کو ان کے خاندان والوں کو حج کرائے. ساتھ ساتھ کہہ دو آمین. اللہ ان کے بچوں کو بنائے حافظ قرآن, کہہ دو آمین. اور بھی ہے کوئی تیار جو اٹھائے اپنا ہاتھ؟ ایک اور 30,000 حاجی امین صاحب کے ساتھ ملائے اپنا ہاتھ. 30,000. کوئی اور ہے کوئی؟ 30,000. ادھر والوں میں 30,000, ادھر والوں میں 30,000. بس ایک اللہ کے بندہ اور چاہیے. کوئی ہے؟ کوئی نہیں. 30,000 والا بس ایک اعلان اور کر رہا ہوں. فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعائیں کرنے کے لیے ایک اللہ کا بندہ ماشاءاللہ. حاجی آباد ہمارے بھائی محمد آباد بھائی طرف سے عبد الرحمان بھائی عبد الرحمان صاحب دیا کرتے تھے ہمیشہ ماشاءاللہ. یہ ان کی طرف سے ان کا انتقال ہو گیا. اللہ ان کو جنت کے دکھائے باہر, کہہ دو آمین. جہنم سے نجات, کہہ دو آمین. حج کرائے میرے بھائی کو, ان کے خاندان والوں کو ساتھ ساتھ, کہہ دو آمین. ماشاءاللہ بھائی میرے بھائی آواز صاحب نے عبد الرحمان کے ایصال ثواب 30,000 اللہ ان کو ان کے خاندان والوں کو حج کرائے. ساتھ ساتھ کہہ دو آمین. اللہ بھائی عبد الرحمان کو جنت کے دکھائے باہر, کہہ دو آمین. جہنم سے نجات, کہہ دو آمین. پیار آمین تو کہہ دو. خدا ایسا امت پتہ نہیں کہاں چلی گئی. اسی لیے حالات آ رہے ہیں. خالق دو جہاں اپنے محبوب کے, خالق دو جہاں اپنے محبوب کے, امتی کو نہ ایسی سزا دیجئے. نماز نہیں پڑھتے یہ بھی سزا ہے, قرآن نہیں پڑھتے یہ بھی سزا ہے, اچھے کام نہیں کرتے یہ بھی سزا ہے, علماء کے پاس نہیں آتے یہ بھی سزا ہے. جب کسی کام اچھے کام کی توفیق نہ ہو سمجھ لو اللہ ناراض ہو گیا. اس لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے آؤ حج. خالق دو جہاں اپنے محبوب کے, خالق دو جہاں اپنے محبوب کے, امتی کو نہ ایسی سزا دیجئے. خالق دو جہاں اپنے محبوب کے, خالق دو جہاں اپنے محبوب کے, امتی کو نہ ایسی
دیجئے لٹ گئے مال و جان جل گیا آشیا لٹ گئے مال و جان جل گیا آشیا کیا خطا تھی ہماری بتا دیجئے اللہ کی رضا کے لیے آؤ خدا کی قسم آج کا دیا ہوا بیکار نہیں جائے گا یہ قرآن کے لیے آ رہا ہے یہ اسلام کے لیے آ رہا ہے یہ نبی کے گھر کے لیے آ رہا ہے یہ عالم بنانے کے لیے آ رہا ہے یہ حافظ بنانے کے لیے آ رہا ہے یہ قاری بنانے کے لیے آ رہا ہے یہ امام بنانے کے لیے آ رہا ہے یہ مفسر بنانے کے لیے آ رہا ہے مبلغ بنانے کے لیے آ رہا ہے مقرر بنانے کے لیے آ رہا ہے خدا کی قسم جب آج آپ لوگ آئیں گے انشاءاللہ تمہاری نسلوں میں حافظ قرآن ضرور پیدا فرمائے گا ہے کوئی جو 30 نمبر پہ دیکھا اٹھائے 30,000 والا دیوانہ اور آ جائے ہے کوئی ایک نبی کا دیوانہ 30,000 ایک اللہ کا بندہ اور چاہیے 30,000 محمد پور کے مسلمانوں میں جو اٹھائے اپنا ہاتھ اللہ اس کو حج کرائے بار بار اس کو نادم بنائے حافظ قرآن ایک نبی کا دیوانہ قرآن کا مستانہ ہے کوئی جو 30,000 روپے پہ 30 نمبر آ جائے اس کے بعد چھوٹی بس ان دونوں کی امامت کے لیے ہاتھ اٹھائے ہے کوئی ضد نہیں کریں گے کوشش کریں گے اللہ جس کا لے گا وہ ضرور آئے گا اللہ جس کا مال قبول کرے گا وہ آئے گا اور جتنا کرے گا اتنا ہی لے کے آئے گا ایسا نہیں کہ آپ لوگ دیتے نہیں دیتے بہت ہیں بس ایک مرتبہ اور اعلان کر رہا ہوں ہے کوئی جو 30 نمبر پہ حاجی عامر صاحب بھائی آباد صاحب امامت کرائے اور اپنا ہاتھ اٹھائے اللہ جتنا ان دونوں کو ثواب عطا فرمائے اس اکیلے کو ان دونوں کے برابر ثواب عطا فرمائے 30 نمبر پہ بھی 30,000 کوئی نہیں سامنے والوں میں 30,000 ماشاءاللہ کیا نام میرے بھائی موجودہ پردھان بھائی محمد شہزاد پردھان شہزاد پردھان کے تھوڑے اگر یقین نہیں آ رہا تو پردھان نے مجھے دلوا دو لکھو 1 لاکھ ابھی تو 2.5 سال ہے 2.5 سال میں کر لوں گا سیدھے بھولے پردھان شہزاد کے 1 لاکھ کرے ان سے بات چلو کوئی بات نہیں زیادہ نہیں کریں گے کسی کو کھینچنا بہتر نہیں ہے وہ خوشی سے 30,000 دے رہے پردھان جی کا جب الیکشن لڑا جاتا ہے میں نے 51,000 اللہ مقبول ان کو خیال آ گیا بیوی کا اتنی محنت پردھان جی کے الیکشن ہے پردھان جی نہیں کرتے جتنی بیوی کرتی ہے پتا کیا ہوتا ہے جلدی چائے بنا دو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ نے شوہر کو وہ کامیابی دے دے چینی ڈال دے نمک ڈال دیا پتا ہی نہیں رہا تھا بیچاری کو کہ چینی ڈال گئے کہ نمک چائے میں وہ اتنی محنت سے دعا کرتی ہے تو ماشاءاللہ میرے بھائی نے 30 اپنے 31 میرے بھابھی کے تو وہ 21 میرا بھی 31 کریں گے انشاءاللہ 30 نہیں 31 کریں گے ان کے پوچھو ذرا پردھان سے محبت ہے کیا بس زیادہ لمبی بات نہیں کریں گے 30,000 30 ان کے ہو گئے 30 میری بھابھی کو ہو جائیں گے انشاءاللہ اور 1,000 روپیہ ان کی 31 کے بیوی کا نام پہ اوپر بیوی کا جلدی سنا جاتا ہے نہیں اگر کر لے کوئی بات بہتر ہے ماشاءاللہ جو بچ کے ایک بار کہیں گے زیادہ نہیں کہیں گے کر دیں 60,000 2 حافظ قرآن ماشاءاللہ اللہ مقبول فرمائے اللہ میرے بھائی کو یہاں کا MLA بنا دے کہہ دوں آمین اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں مولانا ارشاد تیرا بیڑا گرم ہو جا ہمیں کچھ بنوا دے تو تم بھی لے کہو ہم بھی بنواؤں گا نہیں دیکھو ہمارا کام ہے اللہ جس سے کام لیتا ہے اس کو کامیابی دیتا ہے ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ جس کو بہتر سمجھے اس کو کامیابی عطا کرے لیکن میرے بھائی کو اللہ نے کچھ سمجھا ہوگا جب ان کو کامیابی دی ہے اللہ تعالیٰ اور مزید ترقیات عطا فرمائے بھائی شہزاد صاحب پردھان جی کے 60,000 ہو گئے اللہ ان کو ان کے خاندان والوں کو حاجی حجن بنائے کہہ دو آمین ان کے بچے کو حافظ قرآن بنائے کہہ دو آمین ہر طرح کی کامیابی عطا فرمائے کہہ دو آمین ماشاءاللہ جزاک اللہ الحمدللہ میں بات محمد پور والوں اللہ تم سب کو بار بار حج کروا دے کہہ دو آمین ماشاءاللہ یہ میرے بھائیوں کہہ رہے ہیں مولانا شعیب صاحب چلو جی پردھان جی کے آگے وہاں ایک MLA صاحب بھی بیٹھے ہوئے بھائی افتخار صاحب ان کے بھی لے لو اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو MP بنا دے کہہ دو آمین کہہ دو آمین ماشاءاللہ بھائی افتخار صاحب کے 85,000 پردھان جی سے کم تھوڑی ہے ذرا پوچھو نہیں ضد نہیں کریں گے وہی میں نے بات کی تھی بھائی افتخار صاحب کے کتنے
اب پردھان جی ہاتھ اٹھائیں گے, پوچھو ذرا. بھائی محمد عارف صاحب, بھائی افتخار صاحب, جلدی پردھان جی سے معلوم کر کے بتا دو کہ ان کا کیا ارادہ ہے. اور یا تو ارادہ آپ خود معلوم کر لو, ورنہ میں مائک لے کے وہیں آ جاؤں گا. کوئی دقت نہیں, کھلا ہوا گاؤں ہے ماشاءاللہ میرے لیے. میں یہاں بیان کرنے کے لیے نہیں آتا ہوں, میں تو یہاں آپ لوگوں کی دعائیں لینے کے لیے آتا ہوں. بیان کرنے کے لیے ہندوستان پڑا ہے ماشاءاللہ. یہاں کی دعائیں ملتی ہے, اللہ تعالیٰ نہ جانے کہاں. آپ کی لوگوں کی دعاؤں کی تو برکت ہے, اللہ تعالیٰ 24 صوبوں میں تبلیغ کرا رہا ہے. پتہ بھی نہیں لگتا کہ ہم آج کہاں ہیں, کل کہاں ہیں. تو یہ آپ لوگوں کی دعاؤں کی برکت ہے. یہاں دعاؤں لینے کے لیے آتا ہوں میں ماشاءاللہ. میرے بھائی عارف صاحب کتنے, پوچھو ذرا. اب وہ گھبرا رہے ہوں گے کہ اگر عارف کے بول دے تو عارفہ کے بھی دینے ہوں گے. نہیں, ایسا نہیں ہوگا, بس اپنے بول دو. وہ تو پردھان جی تھے, انہوں نے محنت دونوں نے کی تھی مل کے. بھائی افتخار صاحب, جاوید بیڑیسی کہاں ہے؟ بھائی جاوید بیڑیسی کہاں ہے؟ ویسے ایسے نام بہتر سبھی نہیں لگتا, لیکن چلو یہ میرے یار دوستوں میں آتے ہوں گے اس لیے بول بھی رہا ہوں. بھائی جاوید کہاں ہے بیڑیسی؟ ہے یہاں پہ؟ دیکھو دیں گے آپ خود اپنی مرضی سے. کسی کا نام آ جائے تو اپنے نام کو بہتر سمجھے کہ اتنی زمان دیوانوں میں, اتنے مستانوں میں میرا نام پکارا جاتا ہے. ہمارے بھائی جاوید صاحب ہوں, بھائی عارف صاحب ہوں, بھائی افتخار صاحب سے نام شروع ہوا تھا. بھائی افتخار کا ہاتھ اٹھوا دو ایک بار. اٹھائیو بھائی افتخار, بتاؤ کتنے. آ جاؤ, جو بھی کچھ ارادہ ہے آ جاؤ, جو بھی مرضی ہے آ جاؤ, بس ٹائم زیادہ نہ کریں. افتخار بھائی کے کتنے بتا دو وہیں سے. 55 لاکھ. نہیں آ جاؤ کوئی بات نہیں. کتنے بول رہے ہیں, کتنے بول رہے ہیں, آواز دے دو. کوئی بات نہیں, آ رہے ماشاءاللہ. بھائی عارف کو ساتھ لے آؤ ماشاءاللہ. اللہ مقبول فرمائے, اللہ ان دونوں کو جوڑے کو بار بار حج بیت اللہ کا سفر کرائے. ذرا آمین تو کہہ دیا کرو. ماشاءاللہ بھائی عارف اور میرے بھائی افتخار صاحب آ رہے, اللہ مقبول فرمائے, کہہ دو آمین. ماشاءاللہ دونوں کی جوڑی ہے, اللہ تعالیٰ ان سے 25 لاکھ دلوا دے. اب بس میں بھی اپنے گھر کو چلوں گا اور آپ بھی. ماشاءاللہ جو بھی ارادہ ہوگا, نہیں ضد نہیں ہوگی, کوشش ہوگی. کتنے میرے بھائی؟ کتنے دینا چاہیں خوشی سے. خوشی سے زبردستی. وہ پردھان جی کے تو چہرہ بتا رہا تھا, میں کچھ ہو دینا چاہتا ہوں. استغفار کتنے ہونے ہیں؟ کتنے بھائی؟ ہمارے بھائی محمد افتخار صاحب کے 20,000. اللہ ان کو, ان کے خاندان والوں کو حج کرائے بار بار, کہہ دو آمین. اللہ ان کے بچوں کو بنائے حافظ قرآن, کہہ دو آمین. ماشاءاللہ جزاک اللہ. بھائی عارف کے کتنے؟ خوشی سے جتنے ہیں, جو مرضی. 25,000. ماشاءاللہ بہت ہے ماشاءاللہ, اللہ مقبول فرمائے. میرے بھائی عارف صاحب کے 25,000. اللہ میرے بھائی ان کو سب کو اللہ حج کرائے بار بار, کہہ دو آمین. ان کے بچوں کا نئے حافظ قرآن, کہہ دو آمین. ماشاءاللہ جزاک اللہ. کم سے کم ان بیچاروں کا نام لیا گیا تھا زبان سے, انہوں نے لاج رکھی, اللہ نے کی لاج کو رکھے, کہہ دو آمین. ماشاءاللہ جزاک اللہ. اور بھی ہے کوئی تیار جو اٹھائے اپنا ہاتھ؟ 20,000. جاؤ, 30 نہیں 20,000. اپنی خوشی سے آنے والا نوجوان ہے کوئی؟ ایک اللہ کا شیر. ماشاءاللہ حاجی شمعون. 20,000. ان کی اہلیہ کا ماشاءاللہ یہ کہہ رہے کہ بیماری کے ساتھ انتقال ہوا. بیماری کے ساتھ انتقال ہونا بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے, کافی لمبی رہی ہے. یہ سمجھے بیماری میں جانے والا جنتی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے, کہہ دو آمین. اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, کہہ دو آمین. اور اللہ تعالیٰ
ان کو ان کے خاندان والوں کو بار بار اپنے گھر کی زیارت عطا کرا کے دو ماشاءاللہ 20,000 حاجی شمون صاحب کے اللہ ان کی جان میں مال میں برکت عطا فرمائے کہ دو آمین ماشاءاللہ اور بھی ہے کوئی 20,000 جو اٹھائے اپنا ہاتھ اللہ حج کرائے بار بار ایک اللہ کا بندہ اور آ جاؤ بس حاجی محمد علی کیرانے والے 24,000 یہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ 24 گھنٹے 24,000 واہ ماشاءاللہ ہے یہیں پہ ارے ہے کیرانے والے کہاں ہیں حاجی کیرانے والے کہاں ہیں کیا نام تھا ان کا کیرانے والوں کا ہمارے گاؤں کے ہیں کیرانے میں رہتے ہیں اب کیرانے میں رہتے ہیں حاجی شمون کے بھائی ہیں ماشاءاللہ ان کے 24,000 ان سے 30 کرا لو ایک تو شہر میں رہنے لگے گاؤں کو چھوڑ کے 6,000 اور صحیح پوچھے ذرا کیا نام تھا ان کا خوشی سے خوشی ہے نہیں کوئی بات نہیں خوشی سے کہہ رہا ہوں کبھی سے میں بھی نہیں بولتا ہوں کبھی نہیں بولتا ہوں ماشاءاللہ حاجی سلیم صاحب ماشاءاللہ 12,000 نقد 50,000 ادھار کہہ دیا انہوں نے محمد علی صاحب نے حاجی محمد علی کے 30,000 اللہ حاجی شمون حاجی علی دونوں بھائی کے 50,000 ہو گئے اللہ ان کو حج کرائے بار بار اور جو جا چکے ہیں اللہ ان کو جنت میں دکھائے باہر کہہ دو آمین جہنم سے نجات کہہ دو آمین اللہ انہی کی رسولوں بنائے حافظ قرآن کہہ دو آمین ماشاءاللہ جزاک اللہ الحمدللہ ہمارے بھائی نے ہمارے کہنے کا عزت رکھے اللہ ان کی عزت کو برقرار رکھے چار چاند لگائے کہہ دو آمین ماشاءاللہ حاجی کیا نام تھا 12,000 حاجی سلیم حاجی شمون کے بھائی ماشاءاللہ ایسے بھائی تو سب کو مل جائے حاجی سلیم کہاں ہے ذرا ان کے سر پہ ہاتھ رکھو کدھر ہے وہ ہاتھ اٹھو یہ ماشاءاللہ یہ تو ماشاءاللہ پرانے آدمی ہیں ہمارے 12 ہی رہیں گے 24 بھی ہوں گے یہ نہیں جو ہی رہتا کچھ اور پڑھانے کا پھر مجھے اصل میں ڈر یوں لگ رہا ہے کہ میرے سے زیادہ امام صاحب کو ڈر لگ رہا ہے بیچارے لوگ سب اصل میں علماء کرام یہ سوچتے ہیں بیچارے کہ یار کچھ معاملہ نہ بن جائے کبھی نہ بنائے کرو ایک ہو کے بالکل کھل کے بولو جی انشاءاللہ کوئی زیادہ نہیں لے گا جتنا اللہ مقبول کرے گا اتنا لے گا اللہ ہی لیتا ہے ہم لوگ بھی نہیں لیتے ہم نے بہت سی جگہ پر دیکھا ہے کہ لوگوں کی زبان نہیں کھلی ہے بہت سی جگہ پر دیکھا ہے غریب لوگوں نے بہت کچھ نہیں دیا تو اللہ لیتا ہے ہمارے حاجی سلیم صاحب کچھ ہے اوپر پڑھنے کا 15 کا 16 کا 20 کا 15,000 اللہ حاجی سلیم صاحب کے 3,000 اور آگے اللہ مقبول فرمائے 3,000 بہت دنوں بنتے ہیں جن بیچاروں نے کہنے پہ دیے اللہ مقبول فرمائے اللہ ان کو ان کے خاندان والوں کو ساتھ ساتھ حج کرائے کہہ دو آمین اللہ ان کے بچوں میں حافظ قرآن پیدا فرمائے کہہ دو آمین ماشاءاللہ جزاک اللہ الحمدللہ اللہ تمہاری سب کی جان میں مال میں برکت عطا فرمائے کہہ دو آمین ماشاءاللہ ہم ایسے رہیں یا کہ ویسے رہیں ہم ایسے رہیں یا کہ ویسے رہیں وہاں جا کے دیکھو کہ کیسے رہیں خدا کی قسم وہاں جا کے پتہ چلے گا ہم نے کیا پایا کیا کھویا کتنا اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں دیا اور کتنا ہم لوگوں نے اپنی جان پہ خرچ کیا وہاں جا کے پتہ چلے گا اللہ ہم تمام کو مقبول فرمائے ہے کوئی ایک اور جو ہاتھ اٹھائے 20,000 اور سے ایک اللہ کا ماشاءاللہ کیا نام ہے میرے بھائی حاجی نام حاجی امین کے بھائی حاجی امین کے بھائی حاجی نام پردھان جی کے چچا ایک بات بتا دوں پردھان جی کے چچا تو بعد میں سب سے پہلا نمبر کس کا آیا تھا حاجی امین کا تو شروعات اسی خاندان سے ہو رہی تو اگر ایک بیچ میں بول گیا تو اگر وہ کم بولے گا تو معاملہ ڈسمس ہو جائے گا اس کو پورا ہی بول دے بس تو ماشاءاللہ ہمارے حاجی نام صاحب کے 20 نقد 50 لاکھ ادھار ارے میں کو انشاءاللہ اللہ دے گا میں بھی دوں گا یہ تو معلوم نہیں ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بندے سے کہا ذرا کہ جی دیکھ جنت اجازت دی گئی پہنچا کہا یار تیرا تو فری میں مزہ آ گیا فری میں کہا ذرا تجھے معلوم ہے کیوں بخشا کہ اللہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ میرے بندے جو تو نے پہاڑ میں راہ میں دیا تھا نا سونے کا
فرمایا اللہ تعالیٰ آپ ہی مذاق کر رہے ہیں، روٹی تو کھانے کو ملتی نہیں تھی، تم پہاڑ بتا رہے، وہ بھی سونے کا اور وہ بھی میرا، میرے پاس کہاں سونے کا پہاڑ تھا؟ کہا میرے بندے ایک دن تو چلا ہوا جا رہا تھا، پھر ایک پہاڑ پہ نگاہ پڑی، تو نے کہا یا اللہ یہ پہاڑ سونے کا ہوتا اور میرا ہوتا، میں تیرا میں خیرات کر دیتا، بس تو نے ارادہ کیا، میں نے مقبول کر لیا۔ میرے بھائیو ارادہ کرو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ارادہ کو مقبول کرے۔ ہمارے حاجی انعام صاحب کچھ ہے بنانے کی یا کر دے بس 20,000؟ 20 اللہ مقبول فرمائے حاجی انعام صاحب کے 20,000۔ ہاں مکرم مرغوب کا لڑکا 20,000 روپے 10,000 روپے کا بھائی مکرم صاحب مرغوب کے صاحب زادے 10 نقد 10 ادھار کل ملا کے 20,000۔ اللہ میرے بھائی کو اشکرائے ساتھ ساتھ کہہ دو آمین۔ اللہ خاندان والوں کو بھیج اس کے ساتھ کہہ دو آمین۔ اللہ کی اولاد بنائے حافظ قرآن کہہ دو آمین۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ الحمدللہ۔ بھائی مکرم صاحب کے 20,000 اللہ ان کو خاندان والوں کو اشکرائے کارکار۔ بھائی انعام صاحب کے لیے کو 20,000 ان کے 20 سے ماشاءاللہ اللہ مقبول فرمائے، زید نہیں ہوگی کوشش ہوگی، اللہ مقبول فرمائے۔ اچھا اور کیا ہے کوئی اللہ کا بندہ 20,000 والا؟ ہاتھ اٹھاؤ نہ کدو جاؤ ادھار ہے کہ جو اٹھائے اپنا ہاتھ اللہ اشکرائے بار بار، جنت کے دکھائے بہار، جہنم سے دے نجات، ایک اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ ہے بھائی وہ بھی آئیں گے، ان کو بعد میں لاکھ لاکھ والے ہیں، ان کو بیچ بیچ میں کیوں لے رہے ہو آپ؟ مولانا سعود صاحب کے اوپر سب کی نگاہ ٹک گئی۔ مولانا سعود صاحب کا ارادہ یہ ہے کہ جب آپ سب دے کے فارغ ہو جائیں گے انشاءاللہ سب کے برابر اکیلا لکھواؤں گا انشاءاللہ۔ دیکھو مولانا شعیب صاحب کی بات بھی ہو گئی، اللہ مقبول فرمائے۔ اچھا ایک بندہ ایسا آ جائے اپنی مرضی سے، کسی کے کہنے سے نہ آئے، اللہ کے نبی کی محبت میں، اللہ کے نبی کے ایصال ثواب ہے کوئی محمد پور والوں میں، بس اپنے دل سے کھڑا ہو کے آئے 20,000 کوئی ہے؟ ماشاءاللہ اللہ مقبول نبی کے لیے، نبی کی محبت میں خدا کی قسم اللہ مقبول فرمائے۔ حارث صاحب ماشاءاللہ، مولانا سعود صاحب بھی حضور کے ایصال ثواب ماشاءاللہ اللہ مقبول فرمائے۔ 20,000 ہمارے حافظ محمد حارث صاحب، ایک حافظ صاحب آئے، ایک عالم صاحب آئے، نبی کی محبت میں 40,000 ہو گئے، اللہ مقبول فرمائے۔ مولانا سعود صاحب سب کی نگاہیں ٹکی ہوئی تھی ماشاءاللہ، انہوں نے 20,000 روپے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایصال ثواب اعلان کرایا، اللہ مقبول فرمائے۔ ان کے ساتھ حافظ محمد حارث صاحب کے بھی 20,000 اللہ مقبول فرمائے۔ شمیر کے ماشاءاللہ 20,000 روپے ماشاءاللہ اللہ مقبول فرمائے۔ اللہ ان کی جان میں مال میں برکت عطا فرمائے۔ نبی کی محبت میں 3 آدمی آئے، 2 آدمی اور چاہیے تاکہ نبی کی محبت میں پورے اخلاق ہو جائے، 2 آدمی اور چاہیے 20,000 والے، ہے کوئی تیار جو نبی کے ایصال ثواب اٹھائے اپنا ہاتھ، نبی کا دیوانہ قرآن کا مستانہ، ایک ہے کہ محمد پور کا مسلمان 20,000 25,000 جاوید بیڑی سیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایصال ثواب 25,000 ماشاءاللہ اللہ مقبول فرمائے، کہہ دو آمین۔ وابی محمد پور والو 25 کتنا سلیم 20 حاجی سلیم حاجی کتنے؟ حاجی سلیم کتنے؟ 20 25 20 20 ماشاءاللہ 20,000 1,05,000 ہو گئے۔ خدا کی قسم کتنا پیار ہے نبی سے، اور نبی سے کیوں نہ ہو کہ نبی کو بھی ہم سے اتنا ہی پیار ہے، اللہ مقبول فرمائے۔ ورنہ میں سنا تھا وہ ٹائم ہو جائے گا۔ حاجی سلیم صاحب کے والد صاحب کے انتقال ہوا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، قبر کو نور سے منور فرمائے، کہہ دو آمین۔ ماشاءاللہ ہمارے بھائی صاحب نے ماشاءاللہ حضور کے ایصال ثواب 20,000 دیے، ایک صاحب نے بیڑی سی میں 25,000 روپے دیے، یہ ماشاءاللہ 1,05,000 روپے ہو گئے۔ ان تمام بھائیوں کے اللہ ان تمام کو نبی کا پڑوس جنت عطا فرمائے، کہہ دو آمین۔ حضور کے روزے کی زیارت عطا کرا، کہہ دو آمین۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ ہے کوئی ایک اور 20,000 روپے دینے والا نبی کی محبت میں 20,000 3 مرتبہ اور 4تھی مرتبہ نہیں ماشاءاللہ کوئی ہے؟
اور بھی ہے کوئی نبی ماشاءاللہ. وہ دیکھو میرے بھائی کا نام مولانا شعیب صاحب بھائی لقمان صاحب ماشاءاللہ. کتنے؟ 20,000. اللہ مقبول فرمائے. بھائی محمد لقمان صاحب کے بھی نبی کے ایصال ثواب 20,000. اللہ ان کو ان کے خاندان والے کو بحث کرائے. بار بار کہہ دو آمین. کہہ رہا آمین تو کہہ دو. یا تو آمین کہہ دو ورنہ اگلے سال جب آؤں گا نا تو ایک ٹرالی آمین کہنے والوں کو بھر کے لاؤں گا. ٹھیک ہے نہیں؟ ماشاءاللہ اللہ مقبول فرما. 1,25,000 روپے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایصال ثواب آئے. اللہ ان تمام کو نبی کے روزے کی زیارت عطا کرے. کہہ دو آمین. نصیب فرمائے بار بار وہاں پر جانا. کہہ دو آمین. ماشاءاللہ جزاک اللہ. اور بھی ہے کوئی جو 20,000 روپے دے دے. ایک نبی کا دیوانہ قرآن کا مستانہ. کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب بھی آ جائے. جو امت میں بلکہ کائنات میں نبیوں کے بعد سب سے بڑا مرتبہ اگر کسی کا ہے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. تو ہے کوئی جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب بھی ہاتھ اٹھائے. اور 20 نہیں ایک نبی کا دیوانہ 15,000 روپے دے. صرف 15,000. کوئی ہے؟ ابوبکر صدیق ماشاءاللہ جزاک اللہ. یہ دیکھو محبت. عبد الواجد صاحب ماشاءاللہ. عبد الواجد علی حسن کے صاحبزادے ماشاءاللہ. 15,000 نبی کے سب سے چہتے لاڈلے صحابی کے نام ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب 15,000. احسان BDC نے حضور کی ایصال ثواب 20,000. اللہ مقبول فرمائے. اللہ نے کی جان میں مال برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ جزاک اللہ. الحمدللہ میرے بھائی والد صاحب نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب 15,000 دیے. ماشاءاللہ جزاک اللہ. الحمدللہ. یہ دیکھو محمد پور والے کام بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایصال ثواب کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے محبت کو مقبول فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس جنت میں ہم تمام کو عطا فرمائے. کہہ دو آمین. ماشاءاللہ جزاک اللہ. دل میں صدیق آنکھوں میں حضرت عمر. دل میں صدیق آنکھوں میں حضرت عمر. لب پہ عثمان ہو دھڑکنوں میں علی. ہم سفر ہم نوا ہو اگر یہ سبھی پھر رفاقت کا کیسا مزہ آئے گا. ہے کوئی جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب بھی ہاتھ اٹھائے. محمد پور کے مسلمانوں میں 15,000 روپے ایک اور آ جائے. ضیاء الحق صاحب ماشاءاللہ جزاک اللہ. منور امیر صاحب کے صاحبزادے ضیاء الحق کے کتنے؟ 15,000. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب. اللہ ان کو ان کے خاندان والوں کو حج کرائے. بار بار کہہ دو آمین. ان کی اولاد میں بنائے حافظ قرآن. کہہ دو آمین. ماشاءاللہ جزاک اللہ. بس ایک صحابی ہے فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے عثمان میری 100 لڑکیاں ہوتی ایک کے بعد دوسری پھر تیسری پھر چوتھی ساری کے نکاح میں دیتا چلا جاتا. ہے کوئی جو حضرت عثمان کے لیے بھی کھڑا ہو جائے اور 15,000 روپے ان کے ایصال ثواب بھی دیتے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب. کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ بس دو صحابی آپ کے سامنے آ رہے ہیں. حضرت عثمان اور حضرت علی کے لیے دو آدمی 15,000 روپے چاہیے. اس کے بعد بات نیچے آئے گی انشاءاللہ. ہے کوئی تیار جو اٹھائے اپنا ہاتھ؟ ایک اللہ کا شعر اور آ جائے. 15,000 صرف 15,000 روپے کا سوال. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب. ہے کوئی ادھر والوں میں؟ ہے کوئی بیچ وقت؟ ماشاءاللہ جو منور امیر صاحب کے صاحبزادے تھے انہوں نے 15,000 دے 20 کر دی. اللہ مقبول فرمائے. اللہ اس میرے بھائی کو بار بار اچھے بات اللہ کا سفر کرا دے. ماشاءاللہ باب محمد پور والوں اللہ تم سب کو بار بار اپنے گھر کی زیارت عطا فرمائے. ماشاءاللہ جزاک اللہ. الحمدللہ. آگے ماشاءاللہ ان کے آگے BDC بس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہاتھ اٹھانے والا ہے کوئی تیار؟ 15,000.
اللہ اس کو سے خاندان والوں کو حج کرائے بار بار. ہے کوئی ایک نبی کا دیوانہ اور چاہیے قرآن کا مستانہ. حضرت عثمان غنی کے اصالہ ثواب 15,000 ادھر والوں میں 15,000 ادھر والوں میں 15,000. کوئی نہیں جاؤ 10,000 روپے کا سوال, صرف 10,000 روپے. ہے کوئی؟ ماشاءاللہ جزاک اللہ. حاجی عابد حاجی محمد عابد صاحب یہ شاید مدرسے کے سامنے والے ہیں. جی ماشاءاللہ سعود کے بھائی ہیں بڑے بھائی. ہاں ہاں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ ان کے کیا ہے ہمارے بڑے بھائی ہیں. ماشاءاللہ جزاک اللہ الحمدللہ. کتنے؟ 10,000 ہیں. ہمارے حاجی محمد عابد صاحب 10,000 روپے. 10,000. اللہ ان کو ان کے خاندان والوں کو حج کرائے بار بار. کہہ دو آمین. ماشاءاللہ سب بھائیوں کو انشاءاللہ یا ماشاءاللہ ان کو سب کو حاجی بنا دیا اللہ نے. یہ بھائی دلی میں رہتے ہیں, بڑے دل چلے ہیں وہ, میری پکی دوست ہے ان سے. وہ اگر کام کرنے بند آ جائے اللہ تعالیٰ نے اس گاؤں کو کیسے کیسے افراد تیار کیا. حقیقت بول رہا ہوں, یہاں بھی ماشاءاللہ تعاون کرتے ہیں. یہاں بھی کرتے ہوں میں. وہ ایک رات میں 1 کروڑ اکٹھا کر دے لوگوں سے. کوئی ان کی بات نہیں گراتا ماشاءاللہ, کیونکہ جو وہاں پر جہاں وہ رہتے جہاں وہاں مدرسہ جو ہے وہ میری نگرانی میں چلتا ہے ماشاءاللہ. 1 کروڑ روپے ابھی مسجد کے لیے اکٹھا کیے, سب ساتھی تیار ہو گئے. لیکن بندہ سب سے آگے رہتا ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر کا فرمائے. آپ گاؤں کی یہ جو روحانیت ہے نا وہ دلی میں چمک رہی ہے ماشاءاللہ. اللہ مقبول فرمائے. ساجد بھائی کے ہاں میں ان کو بھی جانتا ہوں. ساجد بھائی صاحب تو ہمارے دور میں ماشاءاللہ ان کا انتقال ہو گیا, ان کے بھائی ہیں ماشاءاللہ. وہ بھی 24 گھنٹے کہیں بھی کام پہ لگائے تیار ہو جایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. حاجی عابد صاحب نے ماشاءاللہ 10,000 روپے دیے. اللہ مقبول فرمائے. اللہ ان کے بھائی ساجد صاحب کے عابد ساجد صاحب تھے وہ ماشاءاللہ. اللہ ان کی مغفرت فرمائے, درجات کو بلند فرمائے, قبر کو نور سے منور فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ان کے بچے کو ماشاءاللہ اب تو بڑا سا ہو گیا, تب تو بہت چھوٹا سا تھا وہ. اللہ اس بچے کو حافظ قرآن عالم عامل بنائے ماشاءاللہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصالہ ثواب 10,000 روپے آگے. بس حضرت علی کے لیے آ جاؤ, ایک اللہ کا بندہ 10,000 بس چھوٹ کے اس کے بعد کچھ نہیں. اے کوئی تیار؟ 10,000 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصالہ ثواب. ہے کوئی؟ ماشاءاللہ میرا نوجوان. کیا نام ہے بھائی؟ وکیل صاحب ہے. کیا نام ہے؟ محفوظ وکیل. ماشاءاللہ جزاک اللہ. ساری فائلوں کو محفوظ رکھیں, کوئی دقت نہیں ہے, پریشانی کچھ نہیں ہے. ہمارے بھائی وکیل محفوظ صاحب کے 25 لاکھ ماشاءاللہ. وہ آئیں گے, ضرور آئیں گے ماشاءاللہ. کتنے وکیل صاحب آپ کے کم بتا رہے سر, کیا وجہ ہے اس کی؟ آپ کم بول رہے ہیں. یہ کتنے؟ ایک حافظ قرآن سب سے دیکھیں. عابد حارث کے والد صاحب حاجی یوسف صاحب نے 10,000 روپے. 7,000 حاجی حافظ حارث کے عابد حارث کے والد صاحب ہے ماشاءاللہ. حافظ محمد حارث صاحب نے حضور کے اصالہ ثواب 20,000 دیے تھے. اب ان کے والد صاحب نے ماشاءاللہ 10,000 اور دے دیے. حضرت علی کے اصالہ ثواب اللہ مقبول فرمائے. کیا دعا میں ہاں ہاں حضرت علی کے اصالہ ثواب بولا میں نے. اللہ مقبول فرمائے. کیا دعا میں آمین میں بالکل جان نہیں ہے کوئی بات. اللہ مقبول فرمائے. ہمارے وکیل صاحب کی بھی ٹائم زیادہ نہ لینا چاہیے. وکیل صاحب بتا دیں, آپ نے خود بتا دیے کتنے؟ 15,000 15,000. ایک حافظ قرآن کا دے دیں تو کم سے کم چھیڑ دیا کسی کو. ایک حافظ قرآن ماشاءاللہ 3 قسطوں میں دے دینا. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. ہمارے محفوظ وکیل صاحب کے 30,000. اللہ وکیل اور ان کی وکیلہ کو حج کرائے 7,000. ارے کامل تو کہہ دو, اب کچھ کہہ رہے ہو گے وکیلہ تو ہے ہی. ارے ہے تو پھر اللہ کے ولیو آمین کیوں نہیں کہہ رہے؟ ماشاءاللہ. اللہ ماشاءاللہ. ہمارے وکیل صاحب کی برابر میں بھائی سعود صاحب, ذرا ان کا بھی ہاتھ اٹھوا دو یار, پھر چلے گئے ہم. کیا ارادہ بھائی سعود صاحب؟ کھڑے تو ہو گئے ماشاءاللہ, پھر بیٹھے گئے نیچے. کیا ہوا؟ اللہ مقبول فرمائے. اللہ ان کی جان میں مال میں برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کے والد صاحب کی مغفرت فرمائے, درجات کو بلند فرمائے, قبر کو نور سے منور فرمائے, جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, حضور کے پڑوس عطا فرمائے. کیا دعا ماشاءاللہ. جیسا
والد مرحوم کے لیے 50,000 روپے. ماشاءاللہ دیکھو یہاں تو ماشاءاللہ بہت سے موتی چھپے پڑے ہیں. اللہ مقبول فرمائے. یہ تو بالکل سمندر ہے جی. یہاں غوطہ لگانا مجھے مشکل ہو رہا ہے. کمال ہے. اللہ سب کو جزائے خیر کا فرمائے. ماشاءاللہ 1,00,000 روپے میرے بھائی نے ادغام میں دیے. اپنے والد صاحب کے لیے 50,000. بیٹا ہو تو ایسا ہو. باپ یوں کہہ رہا ہو کہ اللہ تو نے کیسی اچھی اولاد دی. قبرستان میں بھی آ گئے جب بھی مجھے چھوڑنے کو تیار تھے. اللہ مقبول فرمائے. اگر یہ اپنے والد صاحب کے لیے دیں گے اللہ ان کی اولاد میں پیدا فرمائے گا. ایسے ہی ہمارے بھائی صاحب نے 50,000 کر دی. اللہ مقبول فرمائے. اللہ ان کے والد صاحب کو جنت کی دکھائے بہار. کہہ دو آمین. جہنم سے دے نجات. کہہ دو آمین. اور اللہ میرے بھائی کو ان کے خاندان والوں کو حج کرائے بار بار. کہہ دو آمین. اللہ ان کی اولاد بنائے حافظ قرآن. کہہ دو آمین. 50,000 روپے اللہ مقبول فرمائے. واجبہ ماشاءاللہ جزاک اللہ. یہ تو سب کو معلوم ہے کہ جیسا کرے گے ویسا کرے گا. جیسی کرنی ویسی بھرنی نہ مانے تو کر کے دیکھ. ارے جیسی کرنی ویسی بھرنی نہ مانے تو کر کے دیکھ. جنت بھی ہے ارے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے نہ جانے تو مر کے دیکھ. خدائی قسم جیسا کریں گے ویسا ملے گا. میرے بھائی نے اپنے والد صاحب کے 50,000 روپے دیے. اللہ ان کو 50 لاکھ عطا فرمائے. کہہ دو آمین. اللہ ان کو جنت کی بہار عطا فرمائے. کہہ دو آمین. جہنم سے حفاظت فرمائے. کہہ دو آمین. ماشاءاللہ جزاک اللہ. الحمدللہ. اور بھی کوئی ہے جو اپنے والد صاحب کے لیے اپنے دادا کے لیے 10,000 روپے دے؟ صرف 10,000 روپے کا سوال. اپنے والدین کی محبت میں ہے کوئی تیار؟ 10,000. کوئی ہے؟ مولانا شعیب صاحب یہ کہہ رہے تھے ایک وکیل صاحب آگے دوسرے رہ گئے. تو شاہد وکیل صاحب ہیں حاجی امیر صاحب. یہ حاجی امیر صاحب ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر نہ فرمائے. یہی ماشاءاللہ کمال ہے. شروع سے لے کے آخر تک نام ان کا چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ جنت میں بھی ایسے ان کو نام کو پکارا جاتا رہے. تو ان کے صاحبزادے ہیں وکیل صاحب. ماشاءاللہ ہاتھ تو اٹھ گئے. 50 لاکھ 15,000. ارے 15 ہے نا 15,000. ٹھیک ہے. اللہ ضد نہیں کریں گے. میں نے پہلے ہی بولا تھا ضد نہیں انشاءاللہ. ہمارے وکیل صاحب شاہد صاحب کے 15,000. اللہ ان کو ان کے خاندان والوں کو بیچ کرائے بار بار. کہہ دو آمین. اور اللہ تعالیٰ ان کی روزی برکت عطا فرمائے. کہہ دو آمین. ماشاءاللہ جزاک اللہ. اور اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں بہار عطا فرمائے. حافظ قرآن کا عطا فرمائے. اچھا کوئی اور بھی ہے جو 10,000 روپیہ دے دے اپنے والدین کی محبت میں؟ ساجد چکی والے کے بھائی محمد علی صاحب نے 10,000 اللہ مقبول فرمائے. اللہ ان کی جان میں مال میں برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو ان کے خاندان والوں کو بار بار حج بیت اللہ کا سفر کرائے. کہہ دو آمین. اچھا اللہ ہم تمام کو حج کروا دیں. اب تو سب کے لیے اب تو آمین کہہ دو. ماشاءاللہ اللہ ہم کو فرمائے. اور بھی ہے کوئی 10,000 روپے میں ہاتھ اٹھا دے. خدا اس کا گھوڑا پال لگا دے. 3 مرتبہ کہوں گا ہے کوئی تیار دل والوں میں اپنے والدین کی محبت میں, اپنے دادا دادی کی محبت میں, نانا نانی کی محبت میں ہے کوئی 10,000 کا؟ ماشاءاللہ کو ہاتھ اٹھے اللہ مقبول فرمائے. بھائی محمد عارف صاحب بیچ والے آگے اللہ مقبول فرمائے. پہلے بھی عارف تو کئی آگے میرے بھائی ماشاءاللہ. ایک اور عارف آئے فیروزی برشیٹ والے ماشاءاللہ. برشیٹ میں اللہ سب سے لگے اللہ مقبول فرمائے. 10,000 ہیں. اللہ ان کو کے خاندان والوں بچ کرائے. کہہ دو آمین. 10,000 روپے اللہ مقبول فرمائے. اللہ ان کی جان میں مال میں برکت عطا فرمائے. اور بھی ہے کوئی جو 10,000 روپے پہ ہاتھ اٹھائے؟ 10,000 کوئی ہے تیار؟ 10,000. ادھر والوں میں 10,000, ادھر والوں میں 10,000. کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں ہے. 10,000 روپے کا سوال. کوئی ہے محمد پور کا مسلمان جو اٹھائے اپنا ہاتھ؟ اللہ اشکرائے بار بار. کوئی نہیں.
اتنے بڑے مجمع میں 10,000. ماشاءاللہ وہ دیکھو نوجوان, کیا نام؟ عمرہ کرانے والے ہاشم صاحب, مولانا ہاشم صاحب کے 25 کروڑ عمرہ کرانے والے, حج بھی کرانے والے. تو جب حاجیوں کو چھوڑے ہیں یہ تھی ماشاءاللہ. اچھا وہ بچے کا نام بتاؤ. ماشاءاللہ ہمارے بھائی محمد عمران, اللہ ان کو ان کے خاندان والوں کو اشکر کرائے, بار بار کہہ دو آمین. ماشاءاللہ 10,000. اللہ ان کے خاندان والوں میں بنائے حافظ قرآن, کہہ دو آمین. اللہ ان کی جان میں مال میں برکت عطا فرمائے, کہہ دو آمین. ماشاءاللہ. اور بھی ہے کوئی تیار 10,000 کوئی ہے تیار 10,000. ادھر والے میں 10,000 کوئی نہیں. اتنے بڑے مجمع میں ہے کوئی تیار؟ ماشاءاللہ. یہ 20,000 ان کا بچہ ہے فیصل کے نام حاجی یامین کے صاحبزادے ماشاءاللہ وہ انجینئر ہے فیصل صاحب, 20,000 ان کی طرف سے بھی ماشاءاللہ نام آ گیا. ان کا بھی حاجی صاحب نے سوچا ہوگا, جب وکیل صاحب کا بھی نام آ گیا, بھائیوں کا بھی نام آ گیا, تو دوسرا بیٹا رہ گیا. تو یہ کہہ رہے کہ 20,000 روپے انشاءاللہ فیصل کی طرف سے آئیں گے. اللہ مقبول فرمائے, کہہ دو اللہ اس پورے خاندان کی حفاظت فرمائے, کہہ دو. اور اللہ تعالیٰ ان کے کام میں کاروبار میں ترقی عطا فرمائے, کہہ دو آمین. ماشاءاللہ جزاک اللہ. اور بھی ہے کوئی تیار؟ جو اٹھایا اپنا ہاتھ 10,000. کوئی نہیں ہے 10,000. نبی کی محبت میں 10,000. صحابہ کرام کی محبت میں 10,000. کوئی نہیں ہے. اپنے والدین کی محبت میں 10,000. کوئی نہیں. جاؤ ایک اللہ کا بندہ ماشاءاللہ. یار نوجوان کیا نام ہے میرے بھائی کا؟ مولانا محمد ہاشم صاحب, جو عمرے کا ماشاءاللہ مفتاحی ٹور کے نام سے کام کرتے ہیں. تو وہ 10,000 روپے ان کے بیٹے لے کے آئے ہیں. ان کا کہنا یہ کہ ابھی بیٹے کا نمبر آیا ہے, جب میرا آئے گا تو 60,000 ہوں گے انشاءاللہ. وہ کہہ رہے بعد میں دے دو. کچھ لوگ یہ کہیں گے بعد میں کیا دیں گے. مولانا شعیب صاحب ان کا بہت خیال کر رہے ہیں. حضرت مولانا شعیب صاحب سے بات کر لیتے ہیں, پہلے کیا دیں گے اس کے بعد, ٹھیک ہے نہیں. غنیمت سمجھے, مولانا شعیب صاحب کہہ رہے کہ دے دیں گے. ارے وقت ہے بھائی. غنیمت سمجھے زندگی کی بہار, غنیمت سمجھے زندگی کی بہار, کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار. وہ اللہ کے بندے بار بار نہیں آئیں گے یہاں پہ. اور جو بولنا بول دو آپ. 10,000 ماشاءاللہ ایک مہینے کی پوری دے دی. اتنی ہوتی ہے کہ بیچاروں کی, اللہ مقبول فرمائے, لیکن اس میں برکت بہت ہوتی ہے. مولانا شعیب صاحب اللہ تعالیٰ جزائے خیر کا فرمائے. ماشاءاللہ یہ ان عالموں میں ہے کہ ماشاءاللہ گاؤں کا بھی, پڑوس کا بھی, اپنا بھی, سب کا خیال کر کے چلنے والے. ماشاءاللہ 10,000 روپے اللہ مقبول فرمائے. اللہ ان کو, ان کے خاندان والوں کو سب کو جنات اللہ کا سفر کرائے. اللہ ان کی تمام دینی دنیاوی خدمات کو مقبول فرمائے. ایک بات میں بتا دوں, دینے کے لیے بھی لینے کے لیے بھی دعا یہ کیا کرو کہ اللہ اس میں اخلاص پیدا فرمائے. دین کے کام کرنے والوں سے درخواست یہ کر رہا ہوں, وہ روزانہ 2 رکعت پڑھ کے کہا کریں کہ اللہ جو میں نے کچھ کہا ہے کہ اللہ اس میں اخلاص دے دے, جو میں نے پڑھایا اس میں اخلاص دے دے. میں حج بیت اللہ کے سفر کے لیے گیا, ایک عالم سے میرے مسئلے کے بارے میں بات ہوتی تھی کہ حضرت مجھے مسئلہ بتا دو. تو جب میں کہتا حضرت دعا کر دو کہ نہیں آپ دعا کرنا, میں نے کہا کیا دعا کرنے کو. ہمیشہ یہ کہتے کہ دعا کر دو اللہ مجھے اپنے دین کی خدمت کے لیے اخلاص کے ساتھ مقبول فرما لے. حالانکہ شیخ الحدیث سے وقت کے بار بار میں روزانہ ان سے ایک مرتبہ شاید آج سے بات کرتا تھا 40 دن برابر, لیکن انہوں نے 40 کے 40 دن کوئی اور دعا کے لیے نہیں کہا.
یہ کہا ہے کہ بس دعا میرے لیے یہ کر دو، اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے اخلاص کے ساتھ مقبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کرام کو مقبول فرمائے، کہہ دو آمین۔ مولانا شعیب صاحب کے 10,000 آگے، مولانا ہاشم صاحب کے بیٹے نے 10,000 دے دیے۔ ہاشم صاحب یہ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ میں بعد میں دوں گا، اللہ مقبول فرمائے۔ کوئی اور ہے تو جاؤ، ورنہ اس کے بعد مولانا سعود کون سے؟ ان کے 20 ہوں گے، 20 ہے بھائی، 20,000 ہے مولانا سعود کی طرف سے۔ وہ بہت پہلے نام آ گیا تھا ان کا نام آیا تھا مولانا حافظ حارث صاحب کے ساتھ میں۔ حافظ حارث صاحب کے 20,000 حضور کی سال ثواب، مولانا سعود صاحب کے 20,000 حضور کی سال ثواب۔ تو اس وقت نام آ گیا تھا، اللہ مقبول فرمائے، اللہ ان کی جان میں مال برکت عطا فرمائے۔ مولانا فاروق صاحب رہ گئے جو ناظم مدرسے کے، ان سے بھی معلوم کر لو ایک بات، اس کے بعد بات جلدی کریں گے، حضرت تشریف فرمائیں۔ اتنا ٹائم لینا نہ چاہیے تھا مجھے، لیکن مجبوری ہے میری۔ مولانا فاروق صاحب کی کتنے ہیں؟ ایک مہینے کتنے ہیں؟ 12,000۔ 5,000 کہہ رہے ہیں، اگر تمہاری 17 کروا دے تو پھر 12 دے دیں گے۔ چلو ماشاءاللہ، لیکن بڑھا دو تنخواہ سب مدرس کی۔ یہ 5,000 کہہ رہے جی 12,000 میں سے 7 بیوی کو دے دوں گا، 5 مدرسے میں دے دوں گا، اگر بیوی کو نہ دیے گے تو ہو سکتا ہے کان پکڑی ہو جائے۔ تو ماشاءاللہ کوئی بات نہیں ہے، اللہ مقبول فرمائے۔ آپ ان کی 17 کریں گے، 12 دیں گے اللہ، یہ ہونا بھی چاہیے۔ ویسے یہاں کی کمیٹی کے لوگوں نے مجھے یہی بات کہی کہ انشاءاللہ آئندہ ہم تنخواہ بھی بڑھائیں گے اور انشاءاللہ کام پہ پورا دھیان دیا جائے گا۔ میری سب استادوں سے درخواست ہاتھ جوڑ کے یہ ہے، بس یہ سوچ کے دین کا کام کریں کہ اللہ ہی سہل تو نہیں تھا تو لے رہا ہے، بس مقبول فرما دے۔ یہ نہ کرے کہ مجھے تنخواہ مل رہی ہے، تنخواہ تو ملے ہی ملے گی انشاءاللہ، اللہ مقبول فرمائے۔ حضرت مولانا محمد مفتی فاروق صاحب، مفتی محمد فاروق صاحب جو ناظم اعلیٰ ہیں آپ کے مدرسے کے، 5,000۔ اللہ ان کو ان کے خاندان والوں کو اشترائے، بار بار کہہ دو آمین ماشاءاللہ۔ اور بھی ہے کوئی جو مولانا کے ساتھ لے، ایک اور اٹھائے ہاتھ، 5,000 ماشاءاللہ۔ ایک آئے، یہ مولانا کی برکت، حاجی ارشاد صاحب ہے جی، یہ حاجی ارشاد ہے ماشاءاللہ۔ حاجی ارشاد کے 5,000، اور بھی ہے کوئی 5,000 ماشاءاللہ۔ کیا نام ہے؟ عبدالستار شہزاد ٹھاکر کے بھائی ماشاءاللہ، یہ شہزاد ٹھاکر صاحب کے ساتھ زیادہ۔ عبدالستار کے 5,000، حاجی ارشاد صاحب کے 5,000 لکھ لیے بھائی ماشاءاللہ۔ مولانا کے ساتھ ان کا آ گیا نام، اور کیا ہے کوئی 5,000؟ حاجی علی احمد صاحب کہاں ہیں؟ حاجی علی احمد صاحب ماشاءاللہ، او دادا جی ہیں، کتنے؟ وہ یہ کہہ رہے کہ میں چھپا کے دوں گا، بہت بہتر ہے، بہت اچھی بات ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہونے چاہیے، لیکن ایک چیز اور بتا کے جا رہا ہوں، جلسے میں کھول کے دیا کرو، بعد اس کے بعد چھپا کے دیا کرو، تو انشاءاللہ اس میں ثواب زیادہ ہوگا۔ باقی ان کا بھی ایک آدھ آدمی ایسا بھی ہونا چاہیے جو چھپا کے دینے والا ہے، انشاءاللہ ان کے بارے میں آئیں گے۔ اللہ مقبول فرمائے، اللہ حاجی صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے، صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرمائے، اللہ مقبول فرمائے ماشاءاللہ۔ اور بھی ہے کوئی 5,000 عثمان بھائی، یہ کیا نام میرے بھائی؟ زبر کے 5,000 لکھو بھائی۔ عثمان صاحب کہاں ہیں؟ کہاں ہے عثمان؟ اے میرے ننھے عثمان، میری نیندیں تیرے نام، کہاں ہے؟ اے میرے ننھے عثمان، میری نیندیں تیرے نام، تیرا بچپن پاک رہے، تیرا بچپن پاک رہے، مجھ پہ تو ہے سو الزام، اے میرے ننھے عثمان۔ کہاں ہے؟ 10,000 عثمان کے، اگلا شیخ پڑھ دو، سو جائیں گے۔ کس کا پڑا ہے تجھ پہ سایہ، کس نے یہ رستہ دکھلایا، کس کا پڑا ہے تجھ پہ سایہ، کس نے یہ رستہ دکھلایا، کون تمہیں اس گھر میں لایا، کون تجھے اس گھر میں لایا، یہ گھر ہے رسوا بدنام، اے میرے ننھے عثمان۔ پوچھو ذرا کتنے؟ یہ دو جگہ یہاں جان چھوڑ دے، 10 تو کہہ دیے، 5 کی جگہ ماشاءاللہ 10,000، اللہ مقبول فرمائے۔ 15 ہو گئے،
کوئی بات نہیں، 10,000 بہت ہے، اللہ مقبول فرمائے. اللہ میرے بھائی عثمان تجھے حاجی عثمان بنائے، کہہ دو آمین. ماشاءاللہ جزاک اللہ. اور بھی ہے کوئی تیار؟ 5,000، صرف 5,000 روپے کا سوال جو لے کے آ جائے میرے پاس. ماشاءاللہ کیا نام؟ محبوب. محبوب. یہ دیکھو ماشاءاللہ بھائی محبوب صاحب کے جی 5,000. اللہ ان کو ان کی محبوبہ کو حج کرائے ساتھ ساتھ. اللہ ان کو کے خاندان والوں کو بار بار حج بیت اللہ کا سفر کرائے، کہہ دو آمین. ماشاءاللہ جزاک اللہ. یہ کتنے میرے بھائی کے؟ ان کے لیے تو جلدی ماشاءاللہ. کتنے ہیں جی؟ حاجی کتنے؟ حافظ عبد الرحمان صاحب کے 5,000. اللہ ان کو ان کے خاندان والوں کو اشکر ہے، بار بار کہہ دو آپ نے. اور ہے کوئی 5,000 پیچھے والوں 5,000، ادھر والوں 5,000. وہ دیکھو ایک اور گیا، دیکھو ماشاءاللہ کھڑا ہو کے دکھاتے یار. ماشاءاللہ ہمارے حافظ عبد الرحمان صاحب جو تھے جنہوں نے 5,000 بلوائے، ان کے بیٹے نے یہ کہا جی 5,000 اور بڑھا دو. انشاءاللہ دونوں باپ بیٹے مل کر 10,000 کر رہے ہیں. اللہ مقبول فرمائے. اللہ دونوں باپ بیٹوں کو حج بیت اللہ کا ساتھ ساتھ سفر کرائے. ماشاءاللہ یہ دیکھو کتنے کون استقرار. ماشاءاللہ بھائی افتخار کہاں ہے؟ ہاتھ اٹھائیے بھائی افتخار صاحب. افتخار بھائی ماشاءاللہ. اور وہ جو پلے والے نے ہاتھ اٹھایا تھا ان کا نام کیا؟ 5,000 روپے. نہیں اس کے پہلے والا، اس کے پلے والا کون ہے؟ شالو. شالو کے بھی 5,000. مطلب انہوں نے 5 دینے کے لیے بھی اپنا نمائندہ بھیجا. ارے اللہ کے بولے 10 تو کر دو. نمائندہ تو دیکھا ہے، اب کام تو نپٹ گیا تھا. بھائی محمد افتخار ہارون کے اور بھائی شالو صاحب کے دونوں کے 5,000 کل ملا کے 10,000. اللہ ان دونوں کو اشکرائے ساتھ ساتھ، کہہ دو آمین. اللہ ان کے کام میں کاروبار میں ترقی عطا فرمائے، کہہ دو آمین. اور بھی ہے کوئی 5,000؟ کوئی 5,000 والا ہے کوئی تیار؟ جو آئے میرے پاس کوئی نہیں. اتنے بڑے مجمع میں کوئی نہیں. بس ایک اعلان کر رہا ہوں. حافظ اسرائیل جو چھوٹے نگلے سے آئے ہوئے کہاں ہیں وہ؟ یہ نہ چھوڑنے گے ایک کو بھی. نہیں کوئی بات نہیں، بس جانے کا ماحول نہ بنا ہے. حضرت جی بیٹھے ہوئے تو انشاءاللہ جلدی دعا ہو جائے گی. اسرائیل صاحب ہیں؟ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے. بس ایک مجھے وہ نوجوان چاہیے جو اپنے ماں باپ سے سچی محبت کرتے ہیں. ہاتھ اٹھاؤ جو اپنے ماں باپ سے سچی محبت کرتے ہیں. اپنے ماں باپ سے محبت کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ 1 2 3 بس. یہ کیا نام ہے اس کا میرے بھائی کا؟ حضرت مولانا تحسین صاحب ماشاءاللہ بڑے عالموں میں ان کا نام آتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے. ان کے بیٹے نے ان کی ایصال ثواب 10,000 روپے اللہ مقبول فرمائے. اللہ ان کے بیٹے کو حج بیت اللہ کا سفر کرائے، خاندان والوں کو ان کے ساتھ بار بار سفر کرائے اور ان کی مغفرت فرما کے جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے. ماشاءاللہ ایک نام حاجی ساجد صاحب چکی والے. حاجی ساجد صاحب چکی والوں کے 25 کروڑ. یہ کس کے آئے؟ حاجی امین صاحب نے اپنی والدہ محترمہ کی محبت میں ماشاءاللہ ان کی دعائیں لینے کے لیے وہ بھی حیات ہیں. اللہ تعالیٰ صحت کاملہ اجلا کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. ان کی محبت میں ان کی زندگی میں ماں کی دعائیں لینے کے نیت سے 5,000 روپے دیے. اللہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ماں باپ کی جو محبتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام محبتوں میں ہمارے حاجی صاحب کا نام شمار فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں 4 چاند لگائے.
مولانا محبوب حسن صاحب کیرانے سے، محبوب حسن صاحب ماشاءاللہ کیرانے سے 5000 اللہ ان کو ان کے خاندان والوں کو اشکرائے بار بار کہہ دعا کی. اور بھی ہے کوئی تیار 5000 والا؟ ماشاءاللہ وہ دیکھو ایک اور ہاتھ اٹھ گیا. حاجی اسماعیل کے لڑکے حاجی اسماعیل کے صاحبزادے بھائی محمد ابراہیم صاحب کے 5000 کہاں ہیں؟ ماشاءاللہ وہ یار ہاتھ تو ان کا جو ایسا ہے نا بھاری ہے، 10 کا ہونا چاہیے کم سے کم، باقی ان کی مرضی. اللہ مقبول فرمائے ماشاءاللہ. اللہ ان کی جان میں مال برکت عطا فرمائے، کہہ دو آمین. اللہ تعالیٰ ان کو ان کے خاندان والوں کو جبات اللہ کے بار بار سفر کرائے، کہہ دو آمین. ماشاءاللہ میرے بھائی بھی آ رہے، اللہ مقبول فرمائے. کیا نام میرے بھائی؟ افسرون. ماشاءاللہ یہ بہت دیر کے بعد آیا. آج افسرون صاحب ہاں بہت دیر ہے، لیجیے معلوم کر رہا ہوں. بھائی افسرون صاحب کتنے میرے بھائی؟ 5000. اللہ مقبول افسرون بھائی کے ماشاءاللہ 5000 آگے، اللہ مقبول فرمائے. اللہ ان کی جان میں مال برکت عطا فرمائے. کتنے؟ 10000 ہو گئے، اللہ مقبول فرمائے. کوئی بات نہیں ماشاءاللہ، کل کو دے دو چاہے پرسوں دے دو، یہ تو یہ مدرسہ میں ہی آپ بھی ہیں. اللہ آپ کی جان میں مال برکت عطا فرمائے، کام میں کاروبار میں ترقی عطا فرمائے، آپ کو آپ کے خاندان والوں کو جبات اللہ کا سفر کرائے، کہہ دو آمین. ماشاءاللہ جزاک اللہ. اور بھی ہے کوئی تیار ماں باپ کی محبت میں آنے والا؟ صرف ماشاءاللہ دیکھو میرے بھائی. کچھ لوگ دعا کی نیت سے بیٹھے ہوئے وہ سوچ رہے ہو گیا جلدی جلدی دے دو، تو تم بھی جلدی کر دو یار. نوشاد مجید ماشاءاللہ ان کے 5000. اللہ ان کو ان کی نوشادی کو اشکرائے ساتھ ساتھ، کہہ دو آمین. اللہ ان کے بچے کو بنائے حافظ قرآن، کہہ دو آمین. اور بھی ہے کوئی تیار 5000 ہو؟ شرافت بھائی کہاں ہیں؟ بھائی شرافت صاحب ہیں یہاں پہ؟ کہاں ہے شرافت بھائی؟ کتنے؟ 5000. اللہ مقبول فرمائے. اللہ ان کی جان میں مال برکت عطا فرمائے. اور بھی ہے کوئی؟ کوئی نہیں ہے؟ کوئی نہیں ہے؟ اچھا اپنی ایمانداری سے بتاؤ. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں امن قائم فرمائے، پوری دنیا کے ماحول میں اللہ تعالیٰ سکون و اطمینان قائم فرمائے، کہہ دو آمین. یہ رومال بچھایا ہے میں نے کسی کے لیے نہیں،